ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم پاکستان کی تعمیر، ترقی، خوشحالی کی بات کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہ کریں تو یہ ایک زیادتی ہوگی. آج جس مہمان کے پاس ہم موجود ہیں وہ اس مہمان کا تعلق اس سیاسی پارٹی سے جو کہ پاکستان کی پرانی سیاسی پارٹی ہے اور یقیناً پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں کردار رہا اس پارٹی کا، مگر اس پارٹی نے بڑے نشوب و فراز جھیلے. 2 مرتبہ ایک بہت ہی بڑے لیول پہ دھچکا ہائی پروفائل لیول پہ اس پارٹی کو لگا، مگر اس قربانیوں کے باوجود کچھ عوام الناس اور مخالفین مختلف کرپشن کے اور دیگر الزامات لگاتے رہے. اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں تو اس پارٹی کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگتے رہے ہیں. آج عوامی سوالات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اگر میں صرف ان کا نام ہی لے دوں تو لوگ خود سمجھ جائیں گے. وہ شخصیت جو کہ اگر ہم میڈیا ٹاک کی بات کریں تو ایوری منتھ پورے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں یہ ایک واحد شخصیت ہے جس کے شوز تقریباً 50+ ہوتے ہیں ایوری منتھ. تو یقیناً میڈیا ہاؤسز کے بذریعہ میڈیا ہاؤسز آپ دیکھتے ہی ہوں گے انہیں. تو قادر مندوخیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جتنی پنکچوالٹی کے ساتھ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں اور اسمبلی کے سیشنز بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے جو ایک بینگا وکیل آپ پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں، یہ اتنی انرجی کے پیچھے راز کیا ہے؟ بہت شکریہ. راز کچھ نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسی وجہ سے بنا ہے کہ وہ افضل ہے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، چاہے جانور ہو انسان ہو جو بھی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور نہیں کرنا ہو تو پھر وہ بخار بھی ہو جاتا ہے، اس کا سر درد بھی ہو جاتا ہے، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملتا ہے، اس کو بہت سارے مسائل وہ جو سوچتا ہے وہ مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک لوزر کے پاس بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اور جو ونر ہوتا ہے اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ اس نے وہ ریس جیتنی ہے. میں آپ کو دوسرا مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بے روزگار شخص سے یا عرف عام میں جو نکما شخص ہے جو کام نہیں کرتا ہے، جو عام طور پہ کہتے ہیں کراچی میں، اگر ان سے پوچھو کہ یار آپ کام کیوں نہیں کرتے ہو تو وہ جواب کیا ملے گا؟ آپ دلا دے کام. تو سوال یہ ہے کہ جو ہر آدمی کو کوئی میں جواب دلا رہا ہوں یا آپ دلا رہے ہو، تو جن سے کام نہیں کرنا ہو وہ یہی جواب ہوگا آپ دلا دو کام. آپ کام دلا بھی دو تو پھر وہ مشکل ہوگا، بڑا دور جانا پڑے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی تعلقات پہ محنت سماجت کر کے لوگوں کو نوکری پہ لگائے تو وہ آگے شکوہ کرتے کام بڑا سخت ہے، ڈانٹ بڑی پڑتی ہے، بڑا دور ہے، ذرا نزدیک میں کراؤ، ذرا محلے میں کراؤ. تو اس طرح بہت ساری چیز ہے، اور جو کام کرنے والے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بولو کام، وہ بلکہ وہ خود آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی کام ڈھونڈ لیتے. سیاست کا سفر کیسے شروع ہوا؟ سیاست بیسکلی میں سماجی کارکن ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. میرے والد صاحب بھی صدارتی ایوارڈ لیے ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، سماجی کام کے حوالے سے، اور مجھے بھی پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ مل چکا ہے 2009 میں، جو پاکستان میں پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوا. بس کیونکہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ جو چلا رہا ہوں شروع سے، قادر خان مندوخیل ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے 1995 میں رجسٹرڈ ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جا کے یقیناً ہمارے کام جو میں دیکھتا تھا، ایک سیاسی آدمی جو عام کسی سیکٹر کا کسی ضلع کا عہدیدار ہوتا تھا اس کے کام ہو جاتے تھے، ہماری کام نہیں ہوتے تھے. تو اس بیس پہ سیاست میں قدم رکھا کہ اور اس میں بڑا فائدہ بھی ہوا. یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور پھر سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی جان پہچان ہوتی ہے اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اور اسی بیس پہ آج بھی میں بیٹھا ہوں. سیاست میرا سمجھ لو دوسرا شعبہ ہے، انسانی حقوق میرا پہلا شعبہ ہے. اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، 2 آپشن دوں میں آپ کو کہ نظریہ ہے یا پلیٹ فارم، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ نظریہ ہے یا ایک پلیٹ فارم ہے؟ دیکھیے میں دونوں کو کہوں گا.
نظریہ تو پہلا ہوتا ہے جس میں بندہ پارٹی میں آ جاتا ہے. پلیٹ فارم یقیناً وہ جب آپ نظریہ اڈاپٹ کر لیتے تو آپ کے لیے پلیٹ فارم بن جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر. مگر ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ایک ترازو میں رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا، نظریے کا یا؟ میرے خیال میں پھر اگر آپ دونوں کو ایک ترازو میں رکھیں گے تو یقیناً نظریہ جو ہے نا وہ بھاری رہے گا. 58 سال تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح جعلی مقدمے میں ان کو پھانسی دی گئی ہے، پھر بینظیر بھٹو شہید کو جس طرح جو ہے نا بے دردی سے قتل کر کے ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو، اس کے بعد شاہ نواز بھٹو، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ کی جو موت اس طرح ہوئی ہے ٹارچر کر کر کے. تو یہ ساری چیزیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ نظریں، اور پھر 80,000 کھوڑے جو ہے نا جیالوں نے کھایا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ پاکستان کی اتنی پرانی 58 سال کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اور اگر کوئی پارٹی ہے 10 20 40 سال کی تو ان کا ایک بھی آپ مجھے کارنامہ دکھاتے جو قربانی کا ہو. یقیناً چھوٹے موٹے جیل تو گئے ہوں گے، یہاں جیلوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. جو لوگ جیل گئے ہمارے اور جس طرح دھکے کا ہے وہ تو حساب، یعنی جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اگلے دن، یعنی سیاست کا یہ کہ آپ سیاست میں قدم رکھو تو آپ دو نتیجے رکھو. وہ کہتے ہیں نا عام عرف میں کہ کبھی ریل کبھی جیل، تو یہ چیزیں تو لازم ہوتی ہیں. مگر بات ایک، اگر ہم تاریخ دیکھیں جب سے زرداری صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد سے کوئی زوال دیکھنے میں نہیں آیا. تو ان کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے کچھ؟ چلو شکر ہے، آپ پہلے اینکر ہو جو زرداری صاحب پہ تنقید کے بجائے اپنی تعریف کی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے. یقیناً سب سے پہلے تو میں ایز اے پشتون، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان میں 4 صوبے تھے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، اور چوتھے کا نام تھا شمال مغربی سرابی صوبہ NWP جس کا نام تھا. تو 64 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب نے پشتونوں کے اوپر یہ احسان کر کے، جو ان کے احسان مند ہیں، ہم زندگی بھر تو نام دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ ہیومن رائٹس ایکٹ دیکھتے 2012، یہ بھی آصف علی زرداری صاحب کو دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آج کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات کی جو رکاوٹیں ہیں، یہ ساری اس کے اندر کا آئین کے اندر آرٹیکل 10 ہے موجود ہے جو یہ ایکسیس دیتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹوں صوبوں کو جو اختیارات دیے ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، پھر NFC ایوارڈ دیکھ لیں، اس میں 1000 چیزیں ہمارے سامنے جو زرداری صاحب نے دی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آج بھی میں یہ کہوں گا کہ سندھ اسمبلی میں تاریخ میں سب سے زیادہ MP ہمارے اس وقت 117 MP بیٹھے ہوئے ہیں اسپیکر سمیت. تو یہ تو اچیومنٹ تو ہے نا اس شخص کی. اس شخص کی بڑی اچیومنٹ ہے. کراچی کی تاریخ کی ہم بات کریں کہ جب بانی MKM فل پاور میں تھے اس وقت بھی اور آج بھی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ آج اتنی ساری جماعتیں، جب تو ایک جماعت تھی، ان جماعتوں میں میئر لے کر آنا، اور پھر اور بھی بہت ساری، ایون کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات، چاہے وہ PTI کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، مگر اس طرح سے جو چاہتے تھے بانی پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا ایکشن نہیں لے سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو نوبت 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آئی، بانی MKM پہ کئی مرتبہ آئی، بانی PTI پر بھی آئی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون پر بھی آئی ہے 2-3 مرتبہ. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اس دور سے گزرتے ہیں، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مارچ اپریل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سروائیول تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، جو ایک بات زد عام ہے، تمام الفاظ جو بڑے خطرناک ہیں. ایسا کوئی وقت ہوتا ہے تو کیا ہم قادر مندوخیل صاحب کو کسی اور سیاسی پارٹی میں جاتا دیکھیں گے، یا وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، یا وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، سیاست میں جو بھی سیاسی کارکن ہوتا ہے میری طرح یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس ہر وقت آپشن موجود ہوتا ہے، چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے، اور ان کو آپشن کے لیے دوسری پارٹی رابطہ کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھ سے دوسری پارٹی والوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا ابھی یا اس سے پہلے؟ ہمیشہ کرتے رہتے اور سارا سال کرتے رہتے، اور سب سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھ سے کرتے، سب سے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس پارٹی کو اس وقت اقتدار میں ہے سندھ میں، اور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے، تو جب اقتدار میں نہیں ہوگا تو کیسے اس کو الگ ہو سکتا ہے. اور پھر میں آپ کو جو یہ بتا دوں کہ ایز اے ایک پشتون جو مجھ پر آصف علی زرداری صاحب نے احسان کی اور کراچی سے میں نے منتخب کرا ہے، اور یہ سیٹ پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد جیتی ہے، جو NA 242 کا جو اس وقت مصطفیٰ کماسا موجود ہے اس سیٹ پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں، ایک چیز یہ کہوں گا کہ اگر مجھے ناراضگی، اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر پیار دیے مجھے
تو زرداری صاحب نے دی ہے, بلاول صاحب دی ہے, تو میں نہیں سوچ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں جی میں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جب وہ اقتدار کے وقت ہم ان کے ساتھ جوڑے تو اپوزیشن بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی رہنما اگر اپنی پارٹی چھوڑتا ہے تو صرف اقتدار کے لالچ میں چھوڑتا ہے, یا پھر وہ دھلائی کے لیے وہاں جاتا ہے, اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, سروائیول کے لیے. مگر کیا آپ, کیونکہ آپ کا قانون سے بھی تعلق ہے, کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آن کیمرہ وہ شخص نہیں بتا پاتا, جس میں جسٹ لائک فیملی, کیا اس طرح کے تھریٹ بھی ہوتے ہیں جو مجبور ہو کے کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے اپنی پارٹی کے خلاف؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب میں نے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس کیا ہے اور مجھے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کراچی کے دفتر میں بلایا, میرے چھوٹے بھائی بیرسٹر مسعود بندوخیل سمیت, 1.5 گھنٹہ ہمیں وہاں پہ بٹھایا اور ہر 10 منٹ بعد جنرل فیض کا فون آتا تھا. آخر میں اس سیکٹر کمانڈر نے ہاتھ جوڑے, خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑے. بھائی کیسے جان چھوڑے, آپ وڈرا کر دیں. تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتا دو, میں وڈرا کروں گا تو میں اپنی پارٹی کو, اپنے حلقے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ کو سینیٹر بنائیں گے, آپ کو ایم این اے بنائیں گے, اور ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر وقت آنے پہ میں ان کا نام بھی لوں گا. میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ میرا کیس بھی جنرل فیض, جنرل تو اب نہیں رہا ہے, فیض حمید کے خلاف اٹھائے جائے. اس بریگیڈیئر نے مجھے 15 سے 20 کروڑ کے آفر کیے, پھر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کے آفر کیے, میں نے انکار کیے, اور اس کے بعد فیض حمید نے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس فورنزک میں وکیل ہوں, سارے ثبوت لے کے گھومتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے اس وقت نہیں چھوڑی پارٹی ہے, جب میں نے اس وقت جا کے فیض حمید جو اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, اور پھر آپ کو آج یہ بات نہیں بتا رہا ہوں کہ آج آپ کہو گے کہ بھائی یہ تو سزا ہوگی اور اب آپ بات کرو. 20 مئی 2022 کو جی ٹی وی کی 8 بجے پرائم ٹائم شو میں جو نکاح کری تھی, اور 24 نیوز کی 8 بجے میں نسیم زیرا صاحب آج بھی کر رہی ہے. 20 مئی 2022 کا آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ سرچ کریں, اس وقت جب یہ فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی. تو جب اتنی جبر میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تو آگے کیسے چھوڑیں گی. لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھار میں پریشان بھی ہوتا ہوں. پریشانی سوچتا ہوں کہ جیسے محمد زبیر مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کے دونوں کے ترجمان تھے, اور انہوں نے ان کو گورنر بنا دیا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ایسی آخر کون سی اندرونی بات ہوگی جو ایک شخص ترجمان بھی تھا دونوں لیڈران کا, گورنر بھی رہے اور پارٹی چھوڑ دی ہے. تو یہ میری سمجھ سے بات ہے, ایسی کون سی وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے جو بندہ پارٹی, اور پھر اس طرح عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی نے اس کو گورنر بنایا, شوکت خانم کا انچارج تھا. تو اس طرح جو مثالیں میں دیکھتا ہوں, پھر میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ آخر میں کون سی انوائرمنٹ ہوتی ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے جو بندہ جو ہے نا اتنی ہائی پوسٹ پہ رہے. کہ لطیف کوسا صاحب دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا میرے استاد بھی رہے, یہ شخص گورنر پنجاب رہے, یہ شخص اٹارنی جنرل رہے, 10 سال سینیٹر رہے, آئی ٹی کے منسٹر رہے, پارٹی کا دوسرا بڑا عہدہ سیکرٹری جنرل رہے, اور پارٹی چھوڑ دی ہے. تو میں تو بڑے گلے کرتا ہوں, بڑے اسے گپ شپ لی میری کہ آخر کیوں چھوڑا, لیکن وہ بتا نہیں رہے کیوں چھوڑا پارٹی, اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب میں نے فیض حمید کے دور میں جب کور کمانڈر اور آئی ایس آئی کے سربراہ تھا, اس وقت بھی ٹارچر کے باوجود میں نے پارٹی نہیں چھوڑا, آگے کیسے چھوڑوں گا. اچھا قادر صاحب, جب بات نکلتی ہے تو بات پر بات نکلتی ہے, کیونکہ ہمارا تو کوشش یہی ہوتی ہے, میری بھی, اور الحمدللہ مجھے گیسٹ بھی اسی طرح کے ملتے ہیں کہ ہمارے کوئی اسکرپٹڈ کوشچن تو ہوتے نہیں ہیں. آپ سے بھی جب میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے سوال کیا تو آپ کا شکریہ, آپ نے کہا کہ میں ڈیلی کے 4 5 8 10 پروگرام کرتا ہوں, جو سوال کرنا ہے کرو, کھل کے کرو. تو یہ لیوریج ہر سیاست دان یا کوئی بھی گیسٹ نہیں دیتا, تو اس پہ آپ کا شکریہ. آپ کے سیاسی کیریئر میں کتنی دفعہ ایسا وقت گزرا کہ جب آپ پر اتنا پریشر تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑیں؟ مثال کے طور پر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی, اس ٹائم پہ تقریباً سیاسی جماعتوں سے لوگوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. ان دنوں کیا حالات تھے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو فیض حمید کا مثال سنا ہے. جب آئی ایس آئی پاکستان کے ڈی جی تھے, جب اس وقت پریشر میں, ہر چیز میں, لالچ میں 15-20 کروڑ کی آفر دی, یہ میں وڈرو کرنے کی آفر تھی یا آپ کو پی ٹی آئی میں لانے کی؟ نہیں, تو جب وہ ایم پی اے ایم این اے اور سینیٹر کی آفر تھی تو پی ٹی آئی سے بنا رہے تھے, 15-20 کروڑ نقد دے رہے تھے, تو پارٹی چھوڑنے پہ. یعنی اگر میں نے ان کو ایک جواب دیا تھا کہ میں اگر یہ کیس وڈرا کروں, میں اپنی پارٹی کی قیادت کو اور میں اپنے حلقے کی عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا ذرا اس کا. یہ جواب نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے نہیں, بس آپ وڈرا کرے.
تو ان کو سمجھانے میں, وہاں سے جان چھڑانے میں 1.5 گھنٹہ لگا, اور آخر میں جا کے فیض حمید فون پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کے سیکٹر کمانڈر کے, کہ بھائی اب اس کو یس اور نو میں جواب دے دو, یہاں تک آ رہے, تو قتل کی دھمکیاں. تو اس وقت میں نے لالچ بھی تھی, قتل کی دھمکیاں بھی دی, پریشر بھی تھی, اور ایسا ہی چیز سے بڑا ہوتا کون سا ہوتا ہے, آرمی چیف بھی ہوتا ہے نا, وہ رہ گیا. تو جو اس وقت پریشر میں نہیں چھوڑا تو اب آگے کیسے چھوڑوں گا. جب اس 1.5 گھنٹے بعد آپ کی وہاں سے جان چھٹی تو اس کے بعد کوئی تھریٹ ملے آپ کو یا آپ کی فیملی کو؟ نہیں, اس کے بعد تو میں نے سر پہ کفن باندھے, وہ بھی سمجھ گیا پاگل پٹھان ہے یہ ماننے والا نہیں ہے, تو وہ بھی سمجھ گئے میرے خیال میں, پھر وہ خاموش ہو گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایک چیز بندہ سر پہ کفن باندھ لے, اس کے بعد جب اتنی بڑی ہائی لیول پہ تھریٹ آ رہا تھا, اور وہ اس کو, اور تھریٹ کے ساتھ لالچ بھی تھا. اب آپ بتاؤ, بندہ سیاست کرتے کس لیے کرتا ہے, ایم این اے بنو, سینیٹر بنو, ایم این اے بنو, تو جب اس کے لیے نہیں ہے, بندہ کاروبار کرتا ہے, پیسے کماؤ, 15-20 کروڑ بھی دے رہے تھے. ریٹائر بریگیڈیئر, وقت آنے پہ نام بھی بتا دوں گا, اور اس کو پتا ہے, وہ ریٹائر بریگیڈیئر تھے, ایک شو میرے ساتھ بیٹھے بھی تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب پیسوں کی بھی آفر تھی, عہدوں کی بھی آفر تھی, نہیں چھوڑا, پریشر بھی تھا, قتل کی بھی خطرہ تھا, تو میں تو اپنی رشتہ داروں کو بول رہا ہوں کہ بھائی میں پاگل آدمی ہوں, سر پہ کفن باندھ کے کراچی میں چلتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ویسی آیت الکرسی پڑھ کے تو آپ بھی نکلتے ہوں, میں بھی نکلتا ہوں. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے, ماضی کی طرح حالات نہیں تھے کہ ماضی میں بھی تھے, یہی ہم سیاست کر رہے تھے, یہی سماجی کام جو ہم کرتے ہیں. تو آپ کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے, کسی بدماش سے ہوتا ہے, کسی بڑے طاقتور سے ہوتا ہے, کسی پولیس کے آفیسر سے ہوتا ہے. غریب آدمی کا اگر آپ کیس لڑیں گے تو آپ کا مد مقابل تو بدماش اور طاقتور ہی ہوتا ہے. تو اس وقت جب نہیں چھوڑا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن میں نے یہ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام شروع کیا, اس دن میں نے سوچا کہ جیل بھی جا سکتا ہوں, ایف آئی آر, یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ قتل بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ سارے سوچ کے میں نے یہ کام شروع کیا ہے, تو اس کے بغیر تو شروع بھی نہیں. قادر صاحب, گھر والوں نے نہیں سمجھایا کبھی؟ گھر والی میری 6 بہنیں ہیں, وہ بیچاری بڑی پریشان رہتی تھی, اور 2 تو میرے سے بڑی ہے. ایک مرتبہ ایک جیل خانہ جات کا ڈی آئی جی تھا, ان کے ساتھ میں, جو اس وقت سما کے ساتھ CNBC تھا, تو میں جب ٹاک شو میں لڑا اس کے ساتھ, تو جب باہر آیا تو بہن نے فون کیا ہے, بھائی اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. سر میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک زمانے میں انتقال کر کے, میں نے ہم دونوں کو بڑی بڑی مونچھی تھی ڈی آئی جی کی, جیل خانہ جات کی تھی, تو میری کافی اس کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے. تو اب بندہ اگر ان چیزوں سے ڈر رہے, پھر تو نہ وہ سیاست کر سکتا ہے, نہ سماجی کام کر سکتا ہے. آپ میڈیا ہو, آپ مجھے بتا, اگر آپ ڈر جائے تو آپ کام تو نہیں کر سکتے ہو. آپ سارے دن یہی کرتے ہو, فلاں غلط ہو, فلاں غلط ہو, تو آپ کا جو مخالف ہے وہ کون ہوتا ہے, طاقتور آدمی ہوتا ہے. صحیح ہے. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے قادر صاحب سے, بڑی کوآپریٹیو گفتگو چل رہی ہے, اور آج ایک نیا انکشاف بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا. انشاءاللہ یقیناً 2022 میں انکشاف کیا ہوگا, مگر موجودہ دور کے اندر یہ بات ایک نہیں ہے, اور یقیناً قادر صاحب کی بات, ان کے اگر ثبوت ہے, ان بات پہ بات ہونی چاہیے. ایک عوام سندھ کی خوش نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. ایک تو یہ ٹیگ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھیوں کی پارٹی ہے, اور جس طرح یہ جی ایس این محاذ یا یہ سندھی کلچر ڈے, یہاں پر اپنے پاور شو کیے جاتے ہیں, یا ایک وقت میں لیاری گینگ وار, یہاں پر یہ عسکری ونگ ہے, یہ الزامات لگتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیٹ, پہلے اس کا جواب دیجیے گا. آپ سندھی نہیں ہیں ڈیفینیٹلی, مگر آپ نے کبھی کوئی آواز اٹھائی اپنی جماعت میں کہ یہ جو ٹیگ ہے یہ ختم ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بات ہے؟ دیکھو, اگر جس کو آپ ٹیگ سمجھ رہے ہیں, میں ٹیگ ہی نہیں سمجھ رہا ہوں. میں زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں. پشتون ہوں, قبائلی علاقہ زور سے تعلق ہے, کراچی سے ایم این اے بنا تھا, پارٹی نے عزت دی ہے. ہمارا دوسرا پشین سے رہنے والا بلوچستان کا آغا رفیع اللہ صاحب ملیر سے ایم این اے, آج بھی ایم این اے ملیر سے. تو جب یہ ٹیگ ہی ہم نہیں سمجھ رہے تو سوال کیوں کریں, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پشتون کلچر ڈے بھی مناتے ہیں, یہاں ہزارہ ڈے بھی مناتے ہیں, یہاں پنجابی ڈے بھی مناتے ہیں, یا سندھی اجرک ٹوپی ڈے بھی مناتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ماجر ڈے بھی مناتے ہیں. اور مجھے یہ انویٹیشن ملا ہے ماجر کا ڈے کا, اور بلکہ یہ نوجوان میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بلدیہ ٹاؤن میں ریلی نکالیں گے, آپ پرمیشن دلا دو. میں نے کہا میرے ریلی میں میں بھی پرمیشن ہوں, اور میں آپ کے ریلی میں سب سے پہلے ہی ہوں گا, اور آپ میرے دفتر, میری آپ کے کٹنگ سرمنی بنائیں گے, آپ, میں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو جس شخص کے, جو بندہ سماجی کارکن ہوتا ہے, پھر یہ پنجابی پٹھان ماجر نہیں سوچتے. اور الحمدللہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہوں, یہ ویریفائی بھی کر لیں, بلدیہ ٹاؤن کراچی کے ایک خطرناک ترین ایریا تھا ماضی میں. آج وہاں پہ جائیں, آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئے گی. الحمدللہ جہاں میں نے اگر ترقیاتی کام شروع کیے,
حالانکہ 70% وہاں پشتون ہزارہ رہتے ہیں. جس ترقیاتی کام میں نے شروع کیے. D3 D4 علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن کا, سعید آباد کا. سب سے پہلے جو آپ کے سننے والے سن رہے ہوں گے, سب سے پہلے میں نے وہاں شروع کیا. یہ سوچ کے کہیں اگر میرے حلقے کی عوام جو اردو اسپیکنگ تھوڑے سے زیادہ نہیں, 15-20% زیادہ نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ نہیں سوچی کہ پڑھانے میں نے ہے تو پڑھانوں کے ایریے میں زیادہ کام کریں گے. نہیں, ہم نے سب سے پہلے اردو اسپیکنگ کے ایریے میں. اور کبھی بھی اگر میرے دفتر میں آپ دیکھیں گے, وہاں پہ آپ کو میجارٹی وہاں پہ اردو اسپیکنگ والے ملیں گے. اور بہت ساری اور بھی مثالیں میں سنا سکتا ہوں. تو ہم نے کبھی یہ سوچ رکھا ہی نہیں. اب دیکھو, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کارڈ ٹیبل پہ یہ نکل آیا اور یہ ابھی ماجر ڈے 24 تاریخ کو منایا جا رہا ہے. تو میں نے ان کو آفر کیے, میرا دفتر, میرا ریلی, ہر چیز ساتھ ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کہنے کو ساتھ ہے کہ جب ہم نے یہ ٹیگ رکھا ہی نہیں ہے, ہم یہ ٹیگ مانتے ہی نہیں ہے, تو گلا ہم کیوں کریں قیادت سے. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مہاجروں کے ساتھ یا کراچی میں رہنے والے شہریوں کے ساتھ کچھ تعصب برتا گیا, جس میں ذوالفقار صاحب پر ایک بات آتی ہے کوٹا سسٹم کی. کیا یہ حقیقت ہے اور یہ غلط ہے؟ اور جب آپ کو موقع ملے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آواز اٹھا کر اس کوٹا سسٹم کو ختم کریں گے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوٹا سسٹم جو بنا ہے, تو یہ کوٹا سسٹم ایک لحاظ سے بہتر ہوا. بہتر یہ ہوا کہ دیکھیے, آپ کو شہری اور دیہی آبادی کو آپ جو ہے نا مساوی وہ دے حقوق دے. اور یہ بلوچستان میں بھی ہے. وہاں جو شہری علاقے ہے اور دیہی علاقے ہیں, وہاں پہ جو سیٹیں انجینئرنگ میڈیکل کے وہ سارے ڈیوائڈ ہوئے ہیں. ایون کہ وہ جو کالج ہے جو فرسٹ ایئر وغیرہ میٹرک کے بعد ہوتا ہے, وہاں جو خصوصی کالج انہوں نے بنایا کیڈٹ کالج ٹائپ کے, تو اس میں بھی کوٹا ہے ہر ضلع کا. ایک چیز. دوسری بات, ہاں ایک پرابلم ضرور ہے جس کو میں نے قومی اسمبلی میں اٹھایا, یہاں ڈومیسائل نہیں بنتے. ڈومیسائل نہیں بنتے, اور خاص طور پہ یہ نہیں کہ میں پشتونوں کی بات کر رہا ہوں, سب کے لیے بنتے ہیں. تو یہ ڈومیسائل نہ بننے سے نہ تو سرکاری نوکری ملتی ہے, نہ تو پرائیویٹ نوکری ملتی ہے, نہ اسکول اور کالج میں ایڈمیشن ملتے. اور اس کے لیے پچھلی قومی اسمبلی میں میں نے باقاعدہ بل پیش کیا کہ جب آپ کا شناختی کارڈ ہے تو وہی آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے. تو اور پھر جو قانون ہے ہمارا 17 جو ہمارا وہ ہے سٹیزن ایکٹ جو ہے نا, اس کا سیکشن 17 ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ 2 سال سے 1 سال سے کہیں رہے کسی بھی شہر میں, چاہے پشاور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں ہو, وہ PRC ڈومیسائل کی انٹائٹل ہو جاتے ہیں. شناختی کارڈ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اس کے لیے پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, اس اسٹینڈنگ کمیٹی نے سارا, پھر وہاں پہ جو ممبران تھے دوسرے صوبوں کے یا دوسرے پارٹیوں کے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کا ہے. ایون کہ اسلام آباد کا ہے. اسلام آباد جو انیشیلیز کی آبادی تھی تقریباً 2-2.5 لاکھ, آج 20-25 لاکھ تک پہنچ گئی, تو وہاں بھی لوگوں کو ڈومیسائل نہیں بنتے. تو یہ میں نے کہا, لیکن بدقسمتی یہ تھے, میں ٹوٹل 22 مہینے 2 سال کے لیے میں نے رہا, تو وہ بل جو ہے نا پروسیس اسمبلی سے کمیٹی سے میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کرا ہے, لیکن اسمبلی میں ہمارے پاس ٹائم بڑا کم تو وہ نہیں ہو سکا. یہ مسائل ضرور ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف کراچی کا نہیں, یہ پورا پاکستان کے, اور خصوصی طور پہ یہ اسلام آباد کا بھی اس حوالے سے, اور اس کا حل ہونا چاہیے. ڈومیسائل PRC ہر شہری کا حق ہے, ہر شہری کو ملنا چاہیے. یہ میرا مطالبہ کل بھی تھا, آج بھی, اور آنے والا کل بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جو مہاجر ایک شناخت تو بن گئی ہے کم از کم, اگر مہاجروں کے حقوق دیے جاتے, جو فاطمہ جناح سے بات شروع ہو کے آج تک بھی بات آتی, تو پھر یہ MQM نہ وجود میں آتی, اور جو کراچی شہر نے اتنی لاشیں اٹھائیں, اور جو ایک معاشی ہب کراچی شہر ہے آج وہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا, اور یہاں کے جو انٹیلیجنٹ لڑکے ہیں جو فائرنگ میں بھی انٹیلیجنٹ رہے, ٹارگٹ کلنگ میں بھی انٹیلیجنٹ رہے. یہ دنیا نے دیکھا کہ ایسا لڑکا گزرا جو 4th 5th 6th منزل سے نیچے آ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, اگر پولیس اس کو گھیرتی تھی تو وہ چھلاوا کی طرح غائب ہو جایا کرتا تھا. ان کو اچھی تعلیم اور تربیت اور ماحول پرووائڈ کیا جاتا تو کراچی آج زیادہ ترقی کر دیتا. یہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی, یہ غلطی ایک ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے. مجھے کوئی نہیں ہے, سیاسی پارٹی ہر کسی کا حق ہے, مگر لسانیت پہ, زبان پہ بنانا جو ہے نا, اس کا نقصان کیا ہے. آپ کو 2-3 چیزیں گنوا دیتا ہوں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو وفاقی سیکٹری تھے 27 تھے, یہ مجھے بزرگ اور تاریخ بتا رہے ہیں, 26 اس میں اردو اسپیکنگ تھے, 27 میں سے 26. اس کے بعد آپ آئیے کراچی, میرے دادا کا انتقال 1944 میں ہوا ہے. میرے تایا یہاں کراچی میں پوری زندگی گزاری ہے. وہ یہ کہتا تھے کراچی کے ایسے شہر تک کہ آپ سونے کی پنڈلی سر پہ اٹھاتے تو آپ کو کچھ ہی نہیں سکتا تھا. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ یہ میرے بیک سائڈ پہ پاکستان چوک ہے, کہ نہیں, یہ پاکستان چوک باقاعدہ سرف سے دھویا کرتے تھے.
یہ ہمارے والد صاحب بتا رہے اس میں. آج کراچی کیا ہے آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اردو اسپیکنگ تو میں نے جو سنا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو ملتان کے سائڈ پہ کون سا ہے رحیم یار خان 35% اردو اسپیکنگ ہے. اچھا بہت سارے پنجاب کے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ آپ کون ہو, بائی کاسٹ کیا ہو, تو کہتے ہیں ہم اردو اسپیکنگ ہے. تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ تو پنجابی بول رہے ہیں, اردو اسپیکنگ کیسے. تو اردو اسپیکنگ تو پورے پاکستان میں ہے, کراچی میں بھی ہے, لیکن کراچی میں یقیناً یہ بات بھی سچ ہے کہ ماجر ایک شناخت بن گئی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس شناخت کے پیچھے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ماجر جو نوجوان ہے جو 27 سیکٹروں میں سے 26 سیکٹری تھے وفاقی, آج آپ کی ماجر نوجوان یا تو فوڈ پانڈا چلا رہا ہے یا چنگچی چلا رہا ہے یا پان کا کیبن ہے. افسران تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو آپ کو نقصان ہوا ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں ان اداروں میں جعلی ڈومیسائل بنا کر بھی کراچی کا جو تھوڑا بہت کوٹا بھی ہے وہ بھی سندھی زیادہ نظر آتے ہیں. آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں, کیا یہ حقیقت آپ قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین میں یا آپ کو سیکٹریٹ وغیرہ میں سندھی اسپیکنگ جو ہے نا زیادہ نظر آئیں گے. لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈومیسائل انہوں نے بنایا. مثال کے طور پہ اگر سکر کا رہنے والا ہے وہ کراچی آتے تو وہی سٹیزن ایکٹ سیکشن 17 کے تحت 1 سال اگر وہ رہے تو اس کا حق ہے رہنا. میں بلوچستان سے آیا ہوں, میرے والد صاحب پہلے سے ادھر تھے, بعد میں ہم آتے جاتے تھے, تو میرے ڈومیسائل کراچی کے بنا ہوا ہے, تو میں جاب حاصل کر. آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ پٹھان کیسے ہیں, وہ میرا تعلق زو بلوچستان سے ہے. تو اسی طرح اگر سکر خیرپور جعلی ڈومیسائل کی حقیقت کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں مانتا ہوں جعلی ڈومیسائل بالکل مانتا ہوں, اور اسی وجہ سے میں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کی کہ دیکھیے آپ کے ہاں جو دفتروں میں 50-60 ہزار کوئی بھی افغانستانی دے دے, کوئی بھی بنگلہ دیشی دے دیں, دیکھو یہ دونوں لفظ میں کیوں الگ الگ ہو رہا ہوں. ہر پشتون کو افغان کہتے ہیں. آپ افغانی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ افغانستان کے, افغانستانی کا ہو. بنگالی جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پارٹیشن کے بعد محمد علی کو وفاقی وزیر تھا یا تو اس کو ٹائٹل دیے, اس نے کہا میں بنگلہ دیش نہیں جاؤں گا. تو یہاں جو ہمارے بنگالی نوجوان ہیں ان کے بارے میں بھی ٹائٹل لگا ہوا ہے, یہ تو بنگلہ دیش سے تعلق ہے. اگر کوئی بھی ہمارا افغانی نوجوان دیکھ لیں تو کہتے ہیں یہ تو افغانستان کا ہے. نہیں, میں یہ کہوں گا جو افغانستان کا رہنے والا ہے وہ افغانستانی ہے, جو پاکستان کا رہنے والا ہے پاکستانی ہے. دونوں کہتے ہیں افغانی. ہمیں بھی افغانی کہتا ہے, میں بھی افغانی ہوں لیکن پاکستانی افغانی ہوں. تو یہ مسئلہ, ہاں یہ میں ضرور کہوں گا جو آپ نے کیے, یہاں ضرور رشوت کا بازار گرم ہے. ڈومیسائل جو کوئی افغانستانی آ جائے یا کوئی بنگلہ دیشی آ جائے یا کوئی سری لنکا کا آ جائے, کوئی بھی کسی جگہ آ جائے, تو وہ 50-60 ہزار دے کے آسانی سے وہ ڈومیسائل بنا لیتے ہیں اس میں. لیکن جو جینوئن پاکستانی ہے, جو باپ دادا یہاں رہا, بھلے وہ اردو اسپیکنگ ہو, وہ پشتون ہو, کوئی اور قوم سے تعلق ہو, ان کی اتنا آسانی سے نہیں بنتے. تو یہ مسئلہ ہے, جب بھی تو میں نے قومی اسمبلی میں اٹھایا اس مسئلے کو, اور میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں. یعنی میں آپ کی بات سے جو اخذ کر پایا ہوں یہ ہے کہ پاکستان وہ دنیا کا ملک, واحد ملک ہے جس میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. خاص طور پہ کراچی شہر پورے پاکستان میں ایک ایسا شہر ہے اور پوری دنیا کا نمبر 1 شہر ہے جہاں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور قومیتی آباد ہیں. ہمیں ان کو آن کرنا چاہیے اور ان کو قومی دائرے میں شامل کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ ہر مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کی بات کریں, ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ مچھلی کا شکار اچھا کرتے ہیں. اسی طرح مہاجروں میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر انجینئرنگ لیول کے اوپر کراچی کے نوجوان کی ایک بہت بڑی مانگ ہے کہ بھائی کراچی کا نوجوان جو ہے وہ بڑی بڑی دبئی کے اندر, پوری دنیا کے اندر بہت اچھے انجینئرز بنتے ہیں. بڑی بڑی آپ یہ ایون کہ مکہ مدینہ کے اندر جو اسٹرکچر کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت اچھا کردار ہے پاکستانیوں کا اور خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں کا. اس طرح افغانیوں کا ایک اپنا کردار ہے, اسی طرح دیگر قومیتوں کا ایک اپنا کردار ہے, تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے کراچی جو نا پاکستان بننے سے پہلے بھی سندھ کا حصہ تھا, اور پاکستان کا قرارداد اسی کراچی سے پاس ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے اور ہم پاکستان کا حصہ ہے. اور پاکستان کا کیپٹل تھا یہ, تو ایوب خان نے جو ہے نا اس کیپٹل کو ختم کیا ہے. یہ غلط کیا ہے, بہت ہی غلط کی. اس نے صرف اپنے علاقے کی طرف کھینچنے کے لیے پہاڑوں میں اسلام آباد بنا لی ہے. اب آپ اسلام آباد کا دیکھ لیں, سارے آپ کے ہیڈ آفیسز وہاں چلے گئے. اسلام آباد میں کوئی کاروبار ہی نہیں ہے سوائے پراپرٹی کا, سوائے سرکاری ملازم کا. میں تو جاتا ہوں تو میں تو 4 گھنٹے میں بور ہوتا ہوں کہ ہے کون سا شہر.
تو صرف یہ ایوب خان کی غلطی تھی جس نے اپنے علاقے کو oblige کرنے کے لیے اپنی ڈسٹرکٹ میں اس کو کیپٹل بنایا، اور باقی ساری میں یہ کہوں کہ جو قومیتیں تھیں یا ساری جو سیاسی لیڈر تھے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہیں کیوں خاموش تھے اس وقت اور انہیں کیوں اعتراض نہیں کیا. تو کراچی تو ایک گلدستہ ہے، ایک منی پاکستان ہے. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو یعنی میرے دوستوں کا دیکھ لیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں تمام قوم کے ہیں. ہم آپس میں گالی گلوچ والے دوست ہیں لیکن مختلف زبان بولنے والے ہیں. آپ اگر کسی ہوٹل پہ چلے جاؤ، کسی بازار میں، کسی دفتر میں چلے جاؤ، تو آپ کو ساری زبان والے قومیتوں کے لوگ ملیں گے. تو یہ جو نفرتیں شروع ہوئی ہے یہ بدقسمتی سے شروع ہوئی ہے. نہیں تو کراچی منی پاکستان تھا اور گلدستہ ہے. کراچی ایک گلدستہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف مہاجر نہیں رہتے، صرف پشتون پنجابی نہیں رہتے، یہاں سرائکی بھی ہے، یہاں سندھی بلوچ تو ہے، یہاں آپ کو کشمیری ہے، یہاں کرسچن بڑی تعداد میں، ہندو بڑی تعداد میں، سکھ ہے. یہاں پہ کون سا قوم ہے پاکستان کا، کون سا زبان ہے جو کراچی میں نہیں رہتے؟ تو یہ منی پاکستان ہے اور گلدستہ ہے. اور یقیناً ماضی میں ان کو نظر لگی ہے کچھ یہ لسانی فسادات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ آج وہ چیز نہیں ہے. آج جتنی مرضی اگر مصطفیٰ کمال صاحب نفرت پھیلا ہے یا فاروق ستار صاحب یہ کہے صوبہ بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور خود مجھے آفاق احمد صاحب کا میں نے بیان پڑھا تو اس نے بولا کراچی کو آپ صوبہ بنائیں گے تو سکر کی ماجر کیا کریں گے، حیدرآباد کی ماجر کیا کریں گے. لیکن انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کی بغض کی وجہ سے، پیپلز پارٹی سے دشمنی کی وجہ سے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اکسا ہے. جس طرح نواز شریف نے ماضی میں پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا، پھر مریم نے پنجابی کا نعرہ لگایا، تو یہ بھی وہی ماجر کا نعرہ لگا کے، اور پھر اس کے بعد وہ لسانیت کا، اور پھر صوبے کا. اچھا بھائی اگر یہ کراچی خدا نخواستہ صوبہ بھی بن جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سکر کے ماجروں کو کیا کرو گے؟ حیدرآباد، میرپور خاص، ایون لڑکانہ کے ماجروں کو آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ ساری چیزیں. اور پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ماجر بڑی تعداد ہے، یہاں تو 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، اور پشتون پاکستان بننے سے پہلے رہتے تھے. یہ دیکھ لیں میرے سامنے چند 100 فٹ پہ لی مارکیٹ ہے. لی مارکیٹ میں یہ ایک افغانیہ ایسوسیشن ہے، وہ میرے پاس آئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ میوشا جو ہے نا یہ تو افغانی تھا، افغانی ہم پشتون کو کہتے ہیں، یہ افغانی تھا. تو یہ تو کب سے، کس زمانے سے رہ رہے ہیں، یعنی پاکستان کا وجود تک نہیں تھا یہ لوگ رہ. ابھی بھی ان کا ایک افغانیہ ایسوسیشن کے نام سے ایک دفتر ہے، کمپاؤنڈ ہے، پور رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک منی پاکستان ہے. ہاں ضرور میں یہ کہوں گا کہ اگر ایم کیو ایم سیاست کرنا چاہتی ہے تو ضرور ماجر نوجوانوں کے لیے کریں. اگر کوئی اور پارٹی کرنا چاہے ضرور اپنی اپنی قومیتوں کے لیے سیاست کرے. مگر یہ لڑانے والی، یہ نفرتیں، یہ، اور میں آپ کو یقین سے کہوں گا کتنا زور انہوں نے لگا لیا ہے. پہلے اس نے جا کے ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب نے مہم چلایا، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے الطاف حسین کو جو گالی گلوچ کیا آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی را کا ایجنٹ ہے، را کے پاسپورٹ آج اسی کی سربراہی میں ایم کیو ایم میں، پھر پی ایس بی بنا کے پھر یہ واپس ایم کیو ایم میں آ گئے. ابھی بھی کبھی کبھار وہ شرارت کر لیتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ کراچی کے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور پڑھے لکھے اب ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، ان کو شعور آ گیا ہے کہ ہم کیوں پشتون سے لڑے، ہم کیوں سندھی پنجابی سے لڑے. یہ ساری قوم ایک ہی ساتھ ہے. اور آپ کوئٹہ جائیں آپ کو ماجر بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے. وہاں ماجر نہیں کہتے ہیں، وہاں سیٹلر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اس طرح پنجاب و دوسرے شہروں میں وہ ماجر تو کہتے ہی نہیں ہے اس کو. لیکن کبھی آپ گہرائی میں کس سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں جی ہم نے جو ہے نا وہ ہجرت کی ہے ہندوستان سے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں کراچی میں کیوں؟ کراچی جو دنیا کا، یہ میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخی شہر ہے، یا پاکستان کا ٹاپ کا شہر، تو ٹاپ کا شہر رہے گا. تو اگر یہ نفرتوں کو ختم کر لیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگائیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، آپ کو ایک تاریخی بات، سیاسی بات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. جب یہ الیکشن ہو رہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب 2021 میں نے اس کو چوتھے نمبر پہ چھوڑا تھا. 2024 میں مجھے 2 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ اب سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی، مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ مقبر خاص بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے مشہور ہے 3800 ووٹ اس شخص کے، اور 3800 ووٹ پہ وہ جا کے ایم این اے بنا ہے. اور پھر الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میرے بالکل مرکزی اور سیکٹریٹ اس کے سامنے جو رانگڑ پاڑا ایریا کہتا ہے پیور ماجروں کا آبادی ہے، تو اس میں سے جو ہے نا کہ ایک کارنر میٹنگ اس نے بلایا تھا. اس کارنر میٹنگ کے دوران کسی نے نوجوانوں نے الطاف حسین زندہ آباد کے نعرے لگائے. اس شخص نے ایک نہیں 22 لوگوں کو بند کرا. میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ماجر نوجوان اور بزرگ آیا کہ سر اس طرح معاملہ ہے سر. میں نے ایس ایچ او کو فون کی، میں نے کہا بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، یہ الطاف حسین زندہ آباد پہ کون سا دفعہ لگتا ہے، ذرا وہ دفعہ تو مجھے بتا دے. تو وہ ایس ایچ او گھبرا گیا، اس کو سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا 10 منٹ دیتا ہوں، 10 منٹ کے اندر چھوڑ دو نہیں تو میں تھانے پہنچ رہا ہوں.
پبلک سمیت پہنچ رہا ہوں. 10 منٹ کیا وہ میرے ایک لڑکا مہاجر نوجوان وہاں کھڑا تھا, اس نے ہمارے عہدیدار ہے, اس نے آیا, انہوں نے 5 منٹ کے اندر چھوڑ دیا انہیں سر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں تو عربی وہ استعمال کر چکا ہے, اور یہ سارے یہ ووٹ ہمارے نوجوانوں نے پکڑے ہیں, اور یہ سارے بنڈل کے بنڈل جو ہے نا, یہ اس طرح بنڈل وہ پھینک رہے تھے. اور اس پہ آپ کو میں بتاؤں, یہ اوریجنل ہے, میرے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ اس کی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اسٹیمپ لگی ہے مصطفیٰ کمال کی, یہ میں ہوں قادر خان مندوخیل کی. یہ اس طرح جو ہے نا 25 سے 30 ہزار ووٹ ہمارے پاس ہے. اور الیکشن کمیشن کو میں نے بتایا کہ آپ یہ بتاؤ کہ میں ان ووٹوں کو کیا کروں گا. آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں, یہ بھی بیلٹ پیپر ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہی مصطفیٰ کمال, یہ سارے لگے. اس کی بیک سائڈ پہ کوئی اسٹیمپ نہیں ہے, کسی کا. اور یہ پیپر بھی اصلی ہے, یہ پیپر جعلی نہیں ہے. میں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ ویڈیو جو ہم نے یہ بغیر اسٹیمپ والے دیکھ لیں, پیچھے اسٹیمپ کوئی نہیں ہے. یہ جو اسٹیمپ ہوتا ہے نا یہ والا, اور یہ اسٹیمپ رپورٹ کو ہوتا ہے, یہ ہر ایریا کا رپورٹ ہوتا ہے, یہ نہ جانے کون سا انہوں نے کیا ہے. تو یہ 25 سے 30 ہزار تو میرے پاس ہے. اور میرے الیکشن کمیشن کو جو موجودہ سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں بغیر ایکسٹینشن کو کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ میں نے اس کو بتایا الیکشن کمیشن کو کہ یہ ووٹ میرے کارکنوں نے پکڑے, اور پکڑنے کے بعد آپ اس کی تصدیق کر لیں. اگر یہ جعلی ہے, مثال میں نے بنایا, تو مجھے سزا دے, فورنزک کرا لیں, اس کی فورنزک کرا دیں. آج تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. تو کہنے کے بس کہ سیاسی, اور اس کے باوجود میں وہاں پہ موجود ہوں حلقے میں. آپ کو میں بتاؤں کہ 22 مہینے 2 سال کی ایم این اے شپ میں میں نے 15 ارب روپے سے زیادہ میں نے ترقیاتی کام کیے. 15 ارب روپے سے, جو 40 سال سے یہاں ایم کیو ایم کا ایم این اے رہا ہے یا نون لیگ کا رہا ہے, 3.5 سال پی ٹی آئی کا فیصل واڈا صاحب رہا ہے. اب وہاں کا کام بھی دیکھ لیں, 15 ارب کا. وہاں گیس کی لائنیں میں نے 2 ارب کی مین لائن لایا ہے, اور تقریباً 7 ارب کی دوسری لائنیں بچھائیں. وہاں میں نے ہر یونین کونسل میں نے بے نظیر انکم سینٹر کھولا ہے, جس میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا رجسٹرڈ کرا ہے, بلکہ 2 تو پرانی فگر ہے, اب زیادہ ہو گئی. اس کے بعد میں نے تقریباً 1.5 سال نادرہ کی وین چلائی, گھر گھر لوگوں کی شناختی کارڈ بنایا. اب اس کے بعد پرماننٹ نادرہ سینٹر بنایا. اس کے بعد NA 249 پرانا نام تھا, اب 242 ہے. اس میں نے K4 منصوبہ جیسا اس طرح K5 منصوبہ بنایا خورشید شاہ صاحب کی وزارت میں. شہباز شریف صاحب نے اینڈ ٹائم پہ انکار کر دیا, پیسے نہیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں 12 ارب 72 کروڑ کا ہب ڈیم سے پانی کا لائن دیا ہے, تو وہ چل رہا ہے اس میں. تو کہنے میں صدق کہ یہ سارے کام, یہ تو میں نے آپ کو مختصراً بتایا جو کام اس میں سارے, ایسا کام پچھلے 40 سال میں کسی نے کیے جو میں نے. اور الحمدللہ آج ان سب چیزوں کے باوجود میں والکے پہ موجود ہوں, غمی خوشی موجود ہوں, اور لوگوں کے مسائل موجود ہوں. اور ایسا دن نہیں ہے جو 5-10 لیٹر میں دستخط نہیں کرتا ہوں ریکمنڈیشن کے, کیونکہ میرے ایریا جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں فیکٹری ایریا زیادہ ہے, تو فیکٹری کی ملازمین کے لیے میں ریکمنڈیشن لیٹر روز کے سطح پہ جو ہے نا 5 یا 10 لیٹر میں جاری کرتا ہوں پرائیویٹ لوگوں کے روزگار کے لیے. تو الحمدللہ کام پہ بیٹھا ہوں. اقتدار ہے یا نہیں ہے, آپ ایک جو ہے وہ دیانتدار سیاستدان لگتے ہیں کہنے سننے میں. ایک سوال ہے, اس کو معصومانہ کہہ لیں یا شاید حقیقت کہنا پارٹی پالیسی کے خلاف بھی ہو, اگر آپ کے نزدیک حقیقت ہو. ہمارا کام تو صرف سوال آپ کو دینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو ہٹا دیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب اور KPK میں پالیسی یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے, اور سندھ میں پالیسی یہ ہے کہ نہیں بننی چاہیے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور آپ کی ایفیلیشن اپنی جماعت سے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک آپ سے آنیسٹی کے ساتھ ایک سوال ہے, کیا صوبے بننے چاہیے, چاہے وہ کراچی کی بات ہو رہی ہو, سندھ کی بات ہو رہی ہے, پورے پاکستان کہ پوری دنیا میں ماہر قانون دان ہیں آپ, اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, چیزوں کو مینج بھی کرتے ہیں, چاہے وہ ویلفیئر کا کام ہو, آپ کا خدمت کے کام ہو, سیاست ہو, آپ کے قومی اسمبلی میں حاضری ہو, آپ کا اپنا ذاتی کاروبار یا معاملات ہو. تو میں بڑا مشکل ہوگا سچ آپ کے لیے. آپ نے اتنی تعریف کا جو ہے نا وہ مان لیا ہے, اور آپ جو چاہ رہے ہو سوال وہ سوال تو میں آپ کو نہیں جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں تو آپ کے سامنے تھوڑا سا دلائل, کیونکہ وکیل ہوں, دلائل سے بات کرتا ہوں. دیکھیں,
पंजाब में एक पंजाबी बेल्ट है, एक सराइकी बेल्ट है, दोनों का एक दूसरे से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए। और बाकायदा पंजाबी असम्बली से करारदाद पास हुआ है 18वीं तरमीम के ज़रिए। पहले तो कानून ये है कि जिस सूबे के अंदर मजीद सूबे बनाना हो वहाँ से करारदाद, तो कानूनी चेंज करने की बातें हो रही हैं। सुन 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 मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो ठीक है, कानून जब चेंज कर ले तो फिर कुछ भी कर सकते हो, फिर मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है आपको। लेकिन मैं आपको टेक्निकल चीज़ें सामने रख दूँ तो वो पंजाब से ऑलरेडी करारदाद पास हो चुकी है वहाँ पे, नंबर एक बात। और पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ डिस्प्यूट नहीं है वहाँ तो पहले बनाओ, अब तुम लोग सारे चिड़ी बना रहे हो, एक अलग चीज़ है सारे। नंबर एक बात, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों में असम्बली में बिल पास हुआ, वहाँ पे हज़ारा बेल्ट अलग है, पश्तून अलग है, वो एक दूसरे को कहते हैं ठीक है आपका अलग मेरा अलग, कोई इशू नहीं। नंबर दो, तीसरा, मेरा जो आबाई इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ कोयटा से उस तरफ पख्तूनख्वा अफगानिस्तान की तरफ पश्तून है, और इस तरफ कराची में बलोच है, और इस एरिया में कुछ सिंधी है जो लसबेला साइड पे, वो भी ज़हनी तौर पे एक दूसरे के तैयार है, पश्तून बेल्ट बलूच बेल्ट के नाम से मशहूर है। ये आपको 3 सूबे की मैंने आपको सूरत हाल बता दी। अब आइए आप कराची की तरफ। पहली बात तो ये है कि कराची पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था, पाकिस्तान का करारदाद कराची से पास हुआ है। अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि कराची का सूबा जो है ना वो अलग होना चाहिए, आप मुझे बता दो कि क्यों, मतलब किस बेस पे क्यों बनाना चाह रहे सूबा, पहले ये वजह तो ये बता दें। कराची में अगर बैठे हो, अगर आपका कैपिटल सक्कर है तो ज़रूर आप कह रहे यार सक्कर बड़ा दूर है, हम नहीं जा सकते, खैरपुर लड़काना दूर है, हमें यहीं पे होना, जैसे जनूबी पंजाब वाले कहते हैं हम लाहौर नहीं जा सकते। पहली बात तो ये कि आप क्यों बनाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप कराची के, अगर सिर्फ जो एमक्यूएम का मुतालबा नहीं है, पता नहीं खामखा वो तो नफ़रत की सियासत करते हैं, मुतालबा बना लेते हैं। आफाक के मसाब का इंटरव्यू देख लो, उसने बोला ये जो है ना ये पंजाब का मुतालबा है, हमारा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सक्कर का, मीरपुर खास का, लड़काना का, शहदादकोट वगैरह जितने भी शहर है सिंध के, वहाँ जो उर्दू स्पीकिंग रहती है उसको मैं क्या करूँगा। नंबर 2 बात। दूसरे इसके अलावा तीसरी बात ये है कि आप अगर ये समझ रहे हो कि आप के पास मैंडेट है, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का और गवर्नर तसूरी साहब का वीडियो अगर आपके पास ज़रूर होगा, आपके चैनल ने भी चला है, उन्होंने कहा कि हमें मैंडेट नहीं मिला है। और फिर यहाँ तक कि गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब ने ये फरमाया है कि भाई आपने जोड़ दिया वो किधर गया। तो ये जो इनके पास 22 MNA बने हुए हैं या 17 MNA कराची से बनना है, ये तो आपके सामने मैंने इनकी सारी करतूत दिखा दी है, ठीक है। तो अब अगर आप ये एमक्यूएम ये समझ रही हैं कि बाकी जाके जो उर्दू स्पीकिंग है वो जाए बाढ़ में, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बकौले उनके, तो आप एक तो उनके लिए आप जो ना एक अज़ाब बना रहे हो ताकि वो मायूसी में रहें। और दूसरी बात ये कि कराची में आपका जो मैंडेट है वो आपके सामने, 40 साल में जो आपने कराची में हुकूमत की, आपने तो लाशों के ऊपर हुकूमत की। आप जिसको गाय समझ रहे हो उसी गाय को तो ज़बह करने में तो आपने छुरी रखी हुई थी। चाइना कटिंग किसने इंट्रोड्यूस की, आपने कराया। ये जो फ्लोर है ये किसने किए, आपने किए। नफरतें किसने की, आपने की है। लेकिन आज 2 साल हो गए, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को आपकी तौसीफ से चैलेंज करता हूँ, आइए मेरे 12-22 महीने का जो काम था वो आपके सामने, 15 अरब से ज़्यादा। आप 2 साल से वज़ीर हो, एक पानी की टैंकी आपने शुरू की है, वो भी लड़ झगड़ के पार्क के अंदर यानी स्टेडियम के अंदर आपने ज़मीन ख़राब कर दी है। चलो पीपल्स पार्टी नहीं लड़ी आपके साथ, हालांकि स्टेडियम ख़राब हो रहा है, आप दूसरी जगह बना लें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आइए अगले इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब और मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर आपका चैनल भी आ जाए और देखें मेरे पिछला काम को छोड़े। इस वक्त मैंने नहीं भी हूँ, मेरा काम और उनका दे। अभी भी मैंने 1.5 अरब रुपए का काम मंजूर करा है, ऊपर 4 लेन का शेरशाह पुल से लेके नार्दर्न बाईपास तक जो है ना 4 लेन जो रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। तो मैं सवाल मेरी ये है कि आप कराची को अगर सूबा बना के आप मंतक तो मुझे समझा दें कि हाँ एक चीज़ मंतक जो उनकी बकौल है वो बात रहेगी कि वो ये समझ रहे हैं कि कराची की क्योंकि हमारी जेब में है तो लिहाजा वज़ीर आला भी हमारी पार्टी से होगा, गवर्नर भी हमारी पार्टी से, वो सिर्फ अपनी बोटी के लिए पूरा गाय ज़बह करे और कुछ नहीं। उनका ये कहना है कि जिस तरह कश्मीर में मोदी सरकार हिंदुओं को लाके बसा रही है, कराची में अक्सरियत नहीं थी आप लोगों की, मगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती लोगों को लाके बसाया। पिछले दिनों गडाब टाउन के अंदर एक अफगान बस्ती में देखा गया कि सिंधियों को सिंध से बाकायदा फ़ोन मैसेजेस करके बुलाया गया अफगानी बस्ती में बसाने के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लेकर वो आए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा और एक आध कोई वकील साहब भी थे मलीर के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा,
تو یہ بھی تھے. ایک الزام یہ لگتا ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کے پی کے پنجاب اور بلوچستان کے اندر دونوں فریق راضی ہیں تو یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سندھو دیش والوں کی پشت پناہی کرتی ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے پھڈا تو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوتی، بی بی کو جو شہید کیا گیا تو پورا سندھ جل رہا تھا آپ کے سامنے. میں بھی خود پھنسا ہوں اسی دن جلاؤ گراؤ میں. آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، نمبر ایک بات. دوسری بات، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو افغانی چلے گئے، افغانستانی چلے گئے اور وہاں پہ ان کے قبضے پہ سندھیوں نے کیا ہے، تو وہ سندھی اگر ایک آدمی پیپلز پارٹی کے جھنڈا، اور آپ یہی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی جس نے وہاں بلڈوزر کروایا، وہ زمین ایل ڈی اے کی تھی، ایل ڈی اے کے حوالے کی ہے. پیپلز پارٹی نے اپریشیٹ نہیں کیا، نہ ہم نہیں کیے، نہ کبھی کریں گے. تو اس طرح زبردستی. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر وہ افغانستانی چلے گئے، اس کے کیمپ چلے گئے، تو آپ نے یہ کیوں سوچا کہ وہاں پہ وہ زمین ہماری جاگیر ہے؟ مطلب آپ سے مراد ایم کیو ایم کی کہ ہماری جاگیری ہم بیٹھیں گے، اس پہ کوئی بھی بیٹھے گا. لیکن کوئی بھی نہیں بیٹھا. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے وہ بلڈوزر پھیر کے اور وہ زمین خالی کرائے. میں نے دیکھا، وہ ویڈیو دیکھا. جو کچھ وکیل بھی تھے بدقسمتی سے، میرے پیشہ بھی یہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، چاہے سیاست میں ہو، پولیس میں ہو، یا وکیلوں میں، یا کوئی بھی پیشے میں، مولی میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس لسانیت کا نہ ہوا دیتی ہے. اور دوسری بات، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پشتون ہوں، قبائلی علاقہ بلوچستان سے، لیکن زندگی ساری میرے بچوں کی پیدائش سب کراچی میں. میرے والد، میرے دادا یہیں پہ کاروبار کرتے تھے. اور آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں. تو مجھے پاکستان کے سٹیزن ایکٹ سیکشن 17 مجھے یہ حق دیا ہے کہ 1 سال کے بعد میں ڈومیسائل بنا رہا ہوں. میں تو تاریخ تو 100 سال ہے، 100 سال ہے. تو اسی طرح اگر کوئی سندھی سکر سے، لڑکانہ سے آ جائے تو یہاں پہ اگر وہ ڈومیسائل بنا رہے تو اس میں کوئی عرض نہیں. اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہی ڈومیسائل، آپ کو میں حوالہ دے کے بتا رہا ہوں، یہی ڈومیسائل جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل جو سب سے زیادہ ایم کیو ایم کا گڑھ رہا ہے، آپ جا کے وہاں سب سے زیادہ ڈومیسائل بنے. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں. ڈومیسائل بنے 2-2 ڈھائی ہزار روپے بنے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے. تو کیوں؟ آپ کی حکومت تھی. کیونکہ آپ لوگ پیسے چائنا کٹنگ کون کر رہے تھے؟ آپ کے لوگ کر رہے تھے، آپ کے افسران کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی دور میں بھی ہے. ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کی دور میں بھی ہے تو اب آپ اپنی جو نا وہ جو گن جو نا پیپلز پارٹی کے سر پہ ڈالنا چاہ رہے ہو، وہ سندھی آ رہا ہے. دیکھو، ہر سندھی پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوتا ہے، ہر پشتون جو ہے نا پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوتا ہے. ہر پارٹی میں مختلف ہے. ایم کیو ایم میں لوگ ہیں، پشتون بھی ہے، سندھی بھی ہے، دوسرے بھی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی یا سندھیوں کو آباد کرے، یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کے سامنے ہوں. پشتون اگر خیبر پختونخوا میں یا وزیرستان میں وہاں جنگ کے آلات سے تنگ ہو کے اور وہ کراچی ہے روزگار کے لیے یا اپنی محفوظ جگہ کے لیے، تو اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ ہر کسی کو حق ہے آئینی پاکستان کے تحت. میں جب چاہوں جہاں چاہوں رہ سکتا ہوں. آپ جہاں چاہوں جس صوبے میں جاؤ آپ رہ سکتے ہو، اور 1 سال رہنے کے بعد آپ کو ویسے قانونی طور پہ ڈومیسائل الاؤ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے تناظر میں 17 سال ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گڈ گورننس قائم کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی؟ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے اعتراضات، تنقیدیں ہٹا کے آپ سے کہ آنیسٹی کے ساتھ ایک اور معصومانہ سوال ہے. دیکھیے، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں اور ایم کے مالی بھی کہتے ہیں کہ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 17 سال کی آخری 7 سال چھوڑ کے پہلے 10 سال میں تو ایم کیو ایم برابر کی شریک تھی. کیا گورنر کے ساتھ ساتھ تو ہمیشہ رہی ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیا وزارت بلدیات، سیاحت، ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ، یہ تو ایم کیو ایم کے پاس تھی وزارتیں. تو پچھلے یعنی آخری 7 سال چھوڑ کے اس سے پہلے 10 سال اور اس سے پہلے 30 سال مختلف مشرف کی، ڈکٹیٹرز کی، فلاں کے دور میں، نون لیگ کے دور میں ایم کیو ایم تو شہری حکومتوں پہ قائم رہی ہے. تو پچھلے 40 سال کا ایم کیو ایم کا آپ کام دیکھ لیں اور پھر میری 22 مہینے کا کام دیکھ لیں. میں تو آپ کو اپنے علاقے کے حوالہ دے رہا ہوں. آئیے اس کیمرے کی آنکھ سے جا کے مصطفیٰ کمال کی 2 سال کا کام بھی بتاتے، اور میرے 22 مہینے جو میں رہا ہوں، اور وہ بھی 22 مہینے میں بغیر کسی پورٹ فولیو کے سمپل سا ایم این اے تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے جو خصوصی کمیٹی کے ذریعے جو میں نے پورے پاکستان کی ملازمین کے کام کیے 4 لاکھ، وہ ایک الگ ہے. صرف اپنے علاقے NA 242 جس کو بلدیہ ٹاؤن کہتے ہیں، یا ماضی میں 249 نام تھا اس کا. آپ آئیے میرے 2 سال کو، اور مصطفیٰ کمال جو وفاقی وزیر اور فل فلج پارٹی کا سربراہ ہے ایک لحاظ سے، خالد مقبول صدیقی تو بیچارہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور تو وہ ان کا کام دیکھ لیں. اور یہ روتا رہتا ہے سارے دن. ارے بابا، آپ رونا ہونا چھوڑیے، جا کے وفاقی حکومت کو یہاں سے پکڑے، اس کو بولو پیسے لاؤ. پیسے تو 15 ارب دے دیے مصطفیٰ کمال صاحب کو. کہاں گئے 15 ارب؟ کہاں گئے 15 ارب؟ باقی مراد کو چھوڑیے.
اب یہ جو وفاقی وزیر ہے یہ کس چیز کا وفاقی وزیر ہے؟ صحت کا ہے؟ بتائے نا یہاں پہ کوئی بڑا اسپتال بنا لے، کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ اعلان کر دے، کوئی لالوکیت میں بنا دے، کوئی فیڈرل بی ایریا میں بنا لے، اپنے میرے علاقے میں بنا دے، کوئی اعلان کیا؟ داؤد وچانی اسپتال وہاں بند پڑا ہوئے، بنا دے اس کو. مصطفیٰ کمال صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، دل کا اسپتال جو مصطفیٰ کمال صاحب نے 15 سال پہلے جو اس کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا، کیونکہ ایز اے میئر بھی اختیارات استعمال کرتے تھے اور یہ ایز اے وزارت بلدیات بھی کرے، تو وزارت بلدیات کے تحت جو اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا وہ قادر خان مندوخیل نے کمپلیٹ کرا ہے. پوچھے جا کے عوام سے، جا کے میرے فیس بک پہ دیکھے، کنیکشن بجلی کا میں نے کرایا، گیس کا میں نے کرایا، پانی کا میں نے کرایا، فنڈ کا میں نے کرایا، اپنی حکومت سے منت سماجت کر کے افتتاح کرا ہے، آج الحمدللہ کر رہا ہے. 15 سال تک مصطفیٰ کمال صاحب اپنے علاقے کی منہ دیکھتا رہا. میں وہ باتیں تو کر نہیں رہا ہوں جو مصطفیٰ کمال صاحب مخالف پارٹی کے یا مخالف زبان بولنے کے حلقوں میں جو ہے نا وہ چادر کی پلیٹیں پائپ لائن پہ لگاتے تھے کہ وہ کنیکشن نہیں نکالے، اپنے علاقوں کو پانی دیتے تھے. میں وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں. وہ جو لسانیت پھیلا رہا تھا وہ جس چیز کا میں وہ بات کر نہیں رہا ہوں. آج الحمدللہ قادر خان مندوخیل آپ کو بلدیہ ٹاؤن میں NA-242 میں لسانیت کا کوئی چیز نظر نہیں آئیں گے. کوئی بھی ایک ماجر نوجوان کھڑا ہو جائے اور مجھے بتا دے، آپ کے کیمرے کے ذریعے میں چیلنج کرتا ہوں، روزانہ بیٹھا رہتا ہوں ان کو مدن کے، مجھے بتا دے کہ کبھی میں نے کوئی لسانیت والی بات کی اور کبھی میں نے یہ کہا کہ پشتون کا کام کروں گا باقی کسی کا نہیں. سب سے زیادہ میں اردو اسپیکنگ کا اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں جو نمائندے پہلے آ چکے ہیں وہ اردو اسپیکنگ آ چکے ہیں. انہوں نے جو زیادتی کی ہے پشتونوں کے ساتھ، میں وہ چیز ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں وہ داغ اپنے اوپر لگانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ جس طرح مصطفیٰ کمال صرف ماجروں کام کرتا تھا، پشتونوں کو نہیں کرتا تھا، قادر خان مندوخیل وہی نکلا. اس چیز کو میں نے توڑا ہے الحمدللہ. ایک اور معصومانہ سوال، ساری معصومانہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت رہی یا پھر گزشتہ 15-17 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، کرپشن ہوتی ہے یا نہیں؟ جی کرپشن ہوتی ہے، ہر سطح پہ ہوتی ہے، ہر لیول پہ ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، IMF کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ احتساب کے ادارے کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نکالنا ہے 12,000 ارب جو ہے نا وہ کرپشن ہوئی نیشنل بینک میں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، قادر خان مندوخیل کی نہیں. وہ رپورٹ میں نے نیب میں جمع کرائی ہے کمپلینٹ کے ذریعے، آج تک نیب نے پوچھا نہیں ہے. پختونخوا میں تو نیب کو تالے لگایا گیا. تو بھائی کرپشن تو ہے نا. اگر میں یہ کہوں گے کرپشن نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹا ہوں گا میں. کرپشن تو ہے ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ. کہاں پہ نہیں ہے وہ جگہ بتاؤ، میں بتا دوں. کون سی جگہ میں نہیں ہے وہ بتا دو مجھے. جہاں جہاں اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. جو وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جو وہ ہے ان کی بالکل ذمہ دار ہے. ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، ہم جلسے جلوس میں کرتے ہیں، ہم ٹاک شو میں کرتے ہیں. دیکھو جو حقیقت ہے اس سے میں منہ نہیں موڑ سکتا ہوں. اگر میری حکومت کی کوئی کوتاہی کی ہے تو میں اس کو نہیں چھپا رہا ہوں، میں کھل کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں نے جو آپ کو ڈومیسائل کی بات کی ہے وہ ڈومیسائل جو ہے نا، میں سب سے پہلے میں نے سندھ کی بات کی ہے. یہاں پہ شہروں میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں، میرے ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہ پہ ڈومیسائل بنتے رہتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کا تو قصور نہیں ہے. وہاں جو ڈپٹی کمشنر کے نیچے جو عملہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب جینین کوئی پاکستانی آ جاتا ہے، ظاہری بات وہ پیسے نہیں دے گا اور ایک ملکی آئے گا وہ 50,000 دے گا، تو کس کا بنائے گا پہلے؟ وہ اس غریب پاکستانی کا بنائے گا یا اس غیر ملکی کا بنائے گا؟ وہ تو غیر ملکی کا بنائے گا، بلکہ اس کو بولو 4 رشتہ دار اور لے آؤ. تو یہ تو ہوتا رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے اسمبلی میں بات کی. کوئی میں اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ میرے اسپیچ موجود ہے، میرے بل موجود ہے جو میں نے پیش کیا. تو آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں تحریری طور پہ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فرنٹ پہ آنے کے بعد، کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا، یقیناً ان پہ آواز اٹھتی رہی ہے، 10% مسٹر اور بہت ساری دیگر آوازیں، آج جب ایک نئی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے تو آج ایسا وقت نہیں آ گیا کہ یقیناً کچھ چیزیں چینجنگ تبدیلی نظر بھی آتی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو کہ ایک بہتر شخصیت کہتے ہیں لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے. نوجوان بیرسٹر یہ آپ کے مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں کراچی کے، تو کیا یہ وقت نہیں کہ تیزی سے کوئی آپریشن ہو پیپلز پارٹی کے اندر کہ آپ کی صفوں میں یا آپ کو جہاں جہاں اختیارات حاصل ہیں وہاں نچلی سطح پہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے؟ اور اس وقت جب ایک پاکستانی عوام میں شعور آیا ہے، کہیں گالم گلوچ کا تو کہیں تھوڑا سمجھداری کا بھی، کہ اب
عوام دیکھنے لگی ہے. اب صرف بھٹو کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے, اب صرف جاگ پنجابی جاگ کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے, اب نعرہ مہاجر کے نام پہ ووٹ نہیں ملیں گے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنی صفوں سے کرپشن ختم کرنی چاہیے. دیکھیے میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بات کہی ہے جو پانی چوری کی بات ہے, تو میں نے اس کو بولا کہ یہ میرے ڈسٹرکٹ میں یہ جو اس کو کرش پلانٹ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لگا ہوا ہے, وہاں پہ ہو رہی ہے پانی کی لائنیں, یعنی پانی کی لائنیں اس طرح ظالم کر رہے ہیں کہ پانی کی لائن سے ایک لائن نہیں ملا رہے ہیں, بلکہ پانی کی لائن توڑ کے آگے بڑا ایک تالاب یا گاہ جسے کہتے ہیں وہ بنا کے, اور اس کے اندر موٹر لگا, کیونکہ وہ پکڑنے میں نہیں آئے گا پانی تو میں موٹر سے کھینچ رہا ہوں. یہ ہوگا. بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کرو. میں نے کہا سر میری شکایتیں بھی آئے گی اور میرے خلاف باتیں بھی ہوگی. اس نے بولا آپ بے فکر ہو, جو کرو میں ساتھ ہوں. کیا میں نے کئی آپریشن کیے, کئی FIR کٹی ہے, ایک نہیں کئی کٹی ہے, لیکن پھر اس میں جو آپ مجھے بتاؤ اس میں بلاول صاحب کا کیا قصور ہے؟ جب واٹر بورڈ کا عملہ ملا ہو, جب واٹر بورڈ کا ایکسین اور دوسرے ذمہ داران ملے ہو, تو اس میں کو اڑایا نہیں جا سکتا. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اس پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو. آپ پانی کے لائن جا رہے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے, وہ بھی تو واردات کرتے ہیں نا. آپ پانی کی لائن جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کا یا اس کے کنیکشن لگاؤ گے تو پکڑائی میں آؤ گے کہ یہ جناب کنیکشن لگائے. وہ کیا کرتے ہیں, پائپ توڑ دیتے ہیں. اب پانی جو ہے نا بہنا شروع ہو جائے گا, پانی ایک تالاب نما بن جاتا ہے. پھر جا کے کوئی ٹینکر آتا ہے, اس کے پاس وہ مشین ہوتا ہے, سکنگ مشین ہوتا ہے, وہ لگا کے اس تالاب سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پانی کھینچ رہے. اب اگر کوئی پولیس والا آ بھی جائے تو کیا کرے گا, وہ پانی فضول کا ہے میں لے جا رہا ہوں. اب اس کی عمر اگر پولیس FIR بھی کاٹتی ہے تو عدالت کیا کرے گی؟ سر میں تو یہ ٹینکر ہے, میں نے تو وہ تالاب تو سے پانی کھینچ رہا تھا, یہ پائپ میں نے توڑا ہے, یہ پائپ تو خود ٹوٹا ہے, ان کی نالی کی وجہ سے توڑا ہے. تو وہ 4-6 مہینے سے زیادہ وہ کیس چلتا نہیں ہے. تو اب یہ میں کہتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, بحیثیت معاشرہ اگر پاکستان کو اب دیکھ لیں تو بحیثیت معاشرہ جو نا وہ کرپٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے کیمرہ مین ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی موٹر سائیکل کا ٹائر کا پنچر ہوا نکال دیں اور پنچر والے کے پاس لے جائیں. خدا کی قسم 2-3 پنچر آپ کو نکال دے گا, ہے کہ نہیں ہے. آپ کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں, آپ کسی بھی طبقے کے پاس چلے جائیں, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں اس کے لیے کیا کہتا ہوں, میں تجویز بھی, اب آپ بولیں گے باتیں کر رہے ہو, تجویز نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج پاکستان کا اگر طاقتور ترین آدمی ہے تو فیلڈ مارشل اسیم منیر ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کے, تمام وزیروں کو, مشیروں کو بلا کے ایک کانفرنس کرنے کے بس انف از انف. آج کے بعد جو کرے گا اس کو روڈ پہ جو نا اس کو گھسیٹیں گے, اس کو وہی حل کریں گے جو سعودی عرب میں ہوا. خدا کی قسم. اب دیکھ رہا میں آپ کو چھوٹا مثال دیتا ہوں. یہ ٹریفک قوانین آئے پنجاب اور سندھ میں, خصوصی طور پہ کراچی میں, بڑے لوگوں نے تنقید کی ہے. میں نے اپنے ڈرائیور کو بولا کہ اگر چالان ہو گیا تیرے پیسوں سے تنخواہ سے پیسے کاٹوں گے. ایسا سیدھا ہو گیا ڈرائیور, یقین کریں گے کہ وہ بیلٹ باندھتا ہے پورا. کالے شیشے میں نے لگایا, یقیناً میرا ہلکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہلکا ہے, تو میں نے کالے شیشے لگائے, میں نے پہلے دن اتارے. میرے ڈرائیور کہتے ہیں پرمیشن تو مل جاتی ہے لوگوں کو, یہ اویئرنیس نہیں, پرمیشن نہیں ہے, وہ قانون ختم ہو گیا. وہ قانون میں نے پچھلے وزیر داخلہ سے پوچھا, اس نے قانون ختم ہو گیا. جن کے پاس پرانی پرمیشن ہے وہ جعلی جھوٹ ہے, وہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو میں نے سب سے پہلے اپنی گاڑی کے میں نے شیشے اتارے کالے, اور بیلٹ باندھتا ہوں اور چلتا ہوں سارا, اور پھر بھی سگنل. اور اب یہ ٹریفک والوں کا یہ کہنا ہے کہ 50% زیادہ ایکسیڈنٹ کم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ جو موٹر سائیکل کا دیکھ لیں, اس یہ بھی آپ کی توسیع سے میں کہوں گا, یقیناً جو غریب یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اس ٹائم, تو وہ موٹر سائیکل کبھی آپ کار میں بیٹھ کے اور روڈ پہ چلیں تو آپ کو یقیناً آپ کار میں آتے ہوں گے, تو آپ کار میں بیٹھ کے آپ چلیں تو وہ موٹر سائیکل والے کیسے ادھر ادھر گزرتے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را آپ کے والدین آپ کے انتظار میں رہتے ہیں جب شام میں واپس آئیں گے. آپ جس طرح موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کاش یہ والدین آپ کا دیکھ لیں تو وہ آپ کو گھر سے نہ جانے دیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹریفک کے نظام سے جرمانے, اس کو بھی یورپ میں آپ وہاں گھومے ہوں گے تو آپ یورپ امریکہ میں وہاں کیسے انسان کے بچے ہوتے ہیں ڈرائیور, ہاں اس کو جرمانہ ہوتا ہے $500 جرمانہ, یہ ساری چیزیں. تو یہ میں آپ کو مثالیں بہت ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک اس نظام سے آپ کا کراچی پولیس یہ کہتی ہے 50% جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ کم ہو گئے. تو اسی طرح اگر ایک اجلاس متفقہ سمر قومی اجلاس بلا کے تمام سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کے جو سرکردہ لوگ ہیں, میرے جیسے کارکن تو ویسے میسج مل جائے گا, تو وہ ان کو کر کے کہ آج کے بعد ختم ثبوت کے ساتھ. اب اس روڈ پہ آپ گزریں گے, میرے الٹے ہاتھ پہ آئی چندریگا روڈ ہے, بڑا بڑا روڈ لگا ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. کام کیا ہے,
آپ کو ان کا کام نظر آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے تو بتا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو کام کچھ نہیں ہے، پختونخوا میں تو تالے لگا گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کرپشن جو ہے نا وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. میں نے آپ کو پنچر کا حوالے دیا ہے. اب آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کیا کریں گے اگر ڈپٹی کمشنر کے نیچے عملے 50,000 غیر ملکی سے لے کے اس کو ڈومیسائل بنا کے دے رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتاؤ آئی جی یا ڈی آئی جی ٹریفک کیا کرے گا جب اس کا سپاہی جو روڈ پہ کھڑے ہو کے اور وہ موٹر سائیکل والوں کو کاغذ دیکھنے کے باوجود، کاغذ نہ ہونے کے باوجود 150 روپے لے کے، بلکہ اب تو ریٹ بڑھ گیا 500 ہی لیتے ہیں، تو وہ لے کے وہ چھوڑ دیتے. اس کو کیا پتا. لیکن تھوڑی سی بہتری کی کوشش ہو رہی ہے، جہاں کیمرہ سسٹم لگے ہیں تو اس میں بہتری ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ کرپشن کے اوپر بھی ایک اعلان کے بعد، اور میں آپ کو یاد تو میرے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں ایک لحاظ سے مارچ چلا تھا. میرے والد صاحب بتاتے کہ لوگ جو ہے نا وہ پیسے ریتوں میں جیتے، وہ زمانے میں تو بینک اکاؤنٹ اتنا وہ نہیں ہوتا تھا کنسپٹ، تو وہ ریت میں پیسے چھپاتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا آسان ایک جملے سے اور ایک اعلان سے ختم تو ختم. جو پچھلا ہے اس کا حساب ضرور لو، میں نہیں کہوں اس کو چھوڑ دو، لیکن آگے کا اعلان کر دو کہ منٹوں میں جو ہے نا اس کو دنوں میں. آپ کے جوڈیشل سسٹم میں ایک وکیل ہوں، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، ہمارا ہم 8ویں طاقت ہے دنیا کی 6 7ویں نمبر پر، لیکن ہم جوڈیشل سسٹم میں دنیا میں 141 نمبر پر ہے، کیونکہ ہمارے جج جو ہے نا وہ سفارش پہ بھرتی کرتے ہیں، ہمارے جج میرٹ پہ نہیں آتا ہے. اس کے لیے میں نے بل جمع کیا ہے. آپ کو کیا کیسز جو میں نے قومی اس کے لیے بھی میں نے بل جمع کیا ہے. ججز کی تعداد کے لیے بھی میں نے جمع کی ہے. روز پی ٹی آئی کی وکلا کو تھانہ دیتا ہوں، جاؤ نا ٹاک شو چھوڑیے، وہاں جا کے عدالت میں کیس چلاؤ. عدالت کا قانون تو موجود ہے کہ 1 ہفتے کے اندر کیا فیصلہ ہونا چاہیے انتشار دہشت گردی کا. یہاں 3 سال لگتے ہیں. ایک مقدمہ قانون یہ ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا عدالت میں، جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا دوسرا مقدمہ نہیں آئے گا، اور 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہوگا. یہاں تو 3,000 مقدمے جو 1 ہفتے میں کہاں سے ہوگا. جج پور کراچی میں، جو کراچی کی آبادی میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہاں آپ کے ماضی میں 5-6 عدالتیں تھیں، بیچ میں 17-18 کر دیے، پچھلے دنوں میں اس کو مزید کم کر دیے، تو اب 18-20 کروڑ، یہاں تو 600 عدالتیں ہونا چاہیے. آپ کا 15-16 عدالتیں 4 کروڑ کی آبادی کو کیسے وہ کریں گے. آپ جائیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، آپ کو ایک بھیڑ لگے گی، تو وہ جج بھی تو انسان ہے، کہاں سے کرے گا. آپ اگر ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں اور دیکھیں تو آپ یہ بتائیے کہ آج پاکستان کس سمت میں چل رہا ہے. جس طرح آپ نے ایک سجیشن دی فیلڈ مارشل صاحب کو، تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اسی ٹریک پر آ جائیں گے، یا آئے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی خبر آپ کے پاس ہے، یا آپ کی یہ سجیشن بالکل 0 میٹر ہے؟ آپ نے میری سجیشن کو خبر بنا لی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو کرنا آپ چاہیے. کو ہوتا ہے ایسا مستقبل میں نظر آ رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کی شخصیت کو اور اب تک کی پالیسیز کو دیکھ؟ میرے خیال میں جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے دنیا کے دوسرے بڑے ملک کو شکست دی ہے، مجھے لگ رہا ہے ضرور وہ اس طرح بھی دھیان رکھیں گے. وہ اندرونی سازشوں کو بھی شکست دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اب جب بات آ جاتی ہے ایجنسیز کی، اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت آج بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، یا یہ طاقت کہیں اور ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، طاقت تو کہیں اور ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان خود تقسیم ہے. سیاستدان اگر پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، ہم بار بار کہتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد خورشید شاہ صاحب نے ان کو آفر کیے کہ آپ کی ایم این اے زیادہ ہے بلی آزاد ہے، ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کر دی، یہ نہیں کہ یہ وزارتیں دو تو ہم سپورٹ کریں گے. انکار کیے. جواب کیا ملا؟ گالی گلوچ جو اس پہ تربیت ہے. اس کے بعد جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے، آفر کیے. میرے جیسا کارکنوں نے سینکڑوں شو میں آفر کیے، نہیں ہمیں امپائر کی انگلی نونا ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں، تو چور ہے، ڈاکو ہے، ان کے پاس اختیار کیا ہے فلاں نہیں. یعنی خود آج بھی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو گود سے اتار دو، یعنی اقتدار سے اتار دو، مجھے بٹھا دو. یہ اگر فارمولہ ہے تو اگر سیاسی لوگوں کا یہ رویہ ہو، یہ سوچو، تو کیسے طاقتور بنیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنیں گے. آپ نے دیکھا شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو، اس نے جو 73 کا آئین بنایا اس نے متقع طور پہ تمام پارٹیوں کو یکجا کیے. پھر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا جو 18ویں ترمیم میں جہاں مارشالاؤں نے بیڑا غرق کی آئین کا، اس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے لگ بھگ 105 آرٹیکل میں تبدیلی کی ہے، اور تقریباً 8-9 مہینے لگے اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاست اب پی ٹی آئی کو آفر کرتے ہیں، نہیں جی ہم بیٹھتے نہیں. ارے بابا آج کوئی عوام کے لیے کوئی بہتری کی بات نہیں، خان کو رہا کر دو، حکومت سے مذاکرات کریں تو خان کے ساتھ رہا کرو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں اگر اتفاق ہو تو اس سے بہتر اور اسے طاقتور کوئی نہیں ہے. لیکن سیاسی پارٹی اگر خود یہ سوچ رہے کہ بابا مجھے اقتدار میں لاؤ، مجھے لاؤ، تو پھر تو بات دوسری طرف چلی جائے. اگر
پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تو پھر یہ عوام کے ووٹ کا کیا فائدہ؟ کیا کوئی ایسی سجیشنس نہ دے دینی چاہیے کہ یہ جو اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کے اوپر، یہ جو اتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں وزارتوں کے اوپر، اور اس نظام کو پھر، کیونکہ آپ کی اس بات سے میں نے یہ اخذ کیا کہ یہ نظام تو لپیٹ دیا گیا ہے، تو جب یہ نظام ہی لپیٹ دیا گیا تو کیوں نہ کچھ ایکسپینسز کم کر کے آئی ایم ایف کے قرضے اتار دیے جائیں؟ دیکھیے ایکسپینسز صرف قومی اسمبلی کے یا سینٹ کا نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں نے الیکشن لڑا اور 2021 میں ضمنی پہ میں آیا تھا، تو الیکشن کے بعد عید کے دن کسی نے جو ہے نا وہ اجڑی کی تصویر بھیجا، کسی نے گائے کا وہ سر بھیجا، سر یہ گلی میں پڑا ہوا ہے. میں نے اپنے لڑکوں کو جو ہمارے ذمہ داران تھے فون کیا کہ یار یہ بقرعید کا موسم تھا کہ بھائی یہ اٹھاؤ، کہ سر یہ کوئی بکرا گائے صبح 6 بجے ذبح کرتا ہے، کوئی 8 بجے کرتا ہے. میں نے کہا یار مسلسل گاڑیاں گھماتے رہو تاکہ گلی میں کچرا نہیں رہے. یہی بات میں فخر سے کہوں گا کہ جتنے میں نے قانون سازی کی ہے قومی اسمبلی میں تاریخ میں کسی میں نے نہیں کیا ہوگا، دعوے کے چیلنج کے ساتھ آپ کے K21 توسط سے کہہ رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ اجڑی اور یہ سرے اور یہ سیوریج لانے بھی دیکھنے ہیں. کیوں میں نے ووٹ مانگا؟ ان چیزوں کے لیے. میں نے قانون سازی کے لیے نہیں مانگا، نہ قانون سازی کے لیے ووٹ دیتے. تو میں یہ کہوں گا موجودہ سیاسی پارٹیوں سے کہ آپ یہ جو ایم پی اے میں نے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یا ان کی جو ذمہ داری، ان کو آپ بالکل اس سے الگ کر دیں. یہ ترقیاتی قانون سے ان کو الگ کر دیں، سب کو الگ کر دیں. ان کو صرف قانون سازی پہ لگا لیں، ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا. وہ اپنی کھلے دماغ سے کون، کیونکہ اب اسلام آباد میں بیٹھا رہتا تو پیچھے فون آتا ہے، سر وہ سیوریج کا دیکھو دکھا دیتے ہیں، ویڈیو بھیج دیتے ہیں، دماغ تو سارا اڑ جاتا ہے. اب انکار بھی نہیں کر سکتے انہی چیزوں کے، تو ہم نے ووٹ مانگے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ نے خود ایم این اے ایم پی اور سینیٹرز کو آپ نے یہ ساری ترقیاتی کام اور یہ ساری ذمہ داری دی ہے اور آپ نے عوام نے ووٹ بھی اسی چیز پہ مانگے ہیں، تو پھر کیسے صحیح ہوں گے؟ تو وہ چیز تو آپ کرے گیا. اب میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا. ایک میں نے لیڈیز تھی میرے پاس آئی ہے، اس نے سوال کیا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے کوشچن آنسر ہوتا ہے نا وہ بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے. تو جواب آ گیا تھا کہ آپ کے علاقے میں تو 4G موجود ہے. تو یہ میرے پاس ہے، قادر بھائی 4G کس سے کہتے ہیں؟ اب آپ یہ اندازہ کر لیں. آپ کو اکثر ایم این اے نظر آتے ہوں گے یا ایم پی اے کے اسمبلی میں سوتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے جو ایم این اے یا سینیٹر ہے، ایم پی اے ہے، وہ اسمبلی میں جاتے ہی نہیں، اس کی حاضری دیکھے. الحمدللہ ایک بھی سیشن میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، یہ میں سوچ رہا تھا میں ریکارڈ بناؤں گا، ایک بھی سیشن میرے سے مس نہیں ہوا ہے، مس نہیں ہوئی. یہ حلقہ بھی دیکھ رہا تھا، وکالت بھی دیکھ رہا تھا، اپنا گھر، فیملی، خاندان، غمی خوشی وہ بھی، لیکن اسمبلی کا سیشن میں نے ایک بھی جو ہے نا مس نہیں کیا. میں نے کہا تاکہ میرے یہ چیزیں میرے سامنے دی کہ فلاں اتنا عرصے سے نہیں کیا، فلاں اتنا عرصے. تو میں جو آپ کا سوال ہے یقیناً یہ چیزیں جب آپ قومی اسمبلی جس کا کام ہی قانون سازی ہے، لیجسلیشن ہے، آپ ان کو سیوریج اور پانی کی اور ان کی لائنوں پہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ اس کو بالکل الگ کرتے ہیں. یہ آپ کی سوسائٹی کے کریم ہے. 8 لاکھ 10 لاکھ عوام جو ایک نمائندہ بیچتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کے کونسلر موجود ہے، یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، یہ میئر، یہ آپ موجود ہے، ان سے کام لے. یہ جو آپ کا ایم این اے ایم پی ان کو ٹوٹلی جو ہے نا آپ ان کے، لیکن یہ بھی پھر خیال رکھیں کہ یہ ایم این اے ایم پی الیکشن انہی چیزوں پہ لڑتے ہیں. اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اس کے بعد خالی ہاتھ چھوڑ دیں پھر کچھ نہیں کرتے، پھر تو پارٹی بیس پہ جو ہے نا وہ الیکشن ایسا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے. اب میرا الیکشن جو ہے نا 16 یونین کونسل ہے میرے پاس، 10.5 لاکھ آبادی ہے پورے پاکستان میں. میرے حلقے کا اور قادر پٹیل صاحب کا 10.5 لاکھ آبادی کے اوپر جو ہے نا وہ ہے، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ، حالانکہ 8، 8.5، 7.5 اس طرح بلوچستان میں تو اور بھی کم ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر جو میں اس تجویز دے رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہوں کہ پھر آپ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کے لیے پھر الیکشن کا پروسیس بھی آسان کر لیں تاکہ لوگ اس کو کر لیں. کیونکہ پھر وہ پروسیس جو ہے نا آپ کا، کیونکہ ووٹ آپ کا دیں گے عوام، جب عوام دیں گے، عوام تو قانون سازی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بولو میرے سیوریج، میرے گلی پکی کر دے، میرے بچے کو نوکری دلا دے، تو وہ کہاں سے کرائے گا پھر ایم این اے ایم پی اے؟ اس کے لیے بھی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالنا چاہیے. ایک اور معصومانہ سوال، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یا موجودہ دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی کبھی؟ دیکھیے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن آصف علی زرداری صاحب کو ضرور مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں. اور مفاہمت کا بادشاہ اس صورت میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ بھائی بیٹھو تم. پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ چور ہے ڈاکو، ہم کہتے ہیں آ جاؤ بھائی ٹیبل پہ بیٹھ بات کرو. تو یہ ہمارا ایک سیاسی رویہ ہے اور سیاسی لوگوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں.
اور ایک محفل میں آصف علی زرداری صاحب جو کارکن نعرے لگا رہے تھے ایک زرداری سب پر باری، تو منع کیے آصف علی زرداری صاحب نہیں یہ نہیں کہو، ایک زرداری سب سے یاری. تو اب آپ اس کو مفاہمت کا نام دو، اس کو آپ کیا نام دو. تو ایک شخص اگر وہ کہتا ہے سیاسی لوگوں کے بیچ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور ہر جنگ کا حل بھی ٹیبل ٹاک ہے، ہر مسئلے کا حل بھی ہمارے یہاں کراچی میں یا دوسرے شہروں میں جو جھگڑے ہوتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ایک بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں آپ کا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے، ساری زندگی مقدمات تو نہیں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے سے بدلہ تو نہیں لیتے ہیں. تو مفاہمت ان سینس میں کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے یا مجبوری ہے؟ نہیں، کس بات کی مجبوری ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ سویلین صدر بنے، اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ ہاں مجھے ایک بات بتاؤ، پاکستان کی طویل ترین 58 سالہ تاریخ کی، جہاں کئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ نے ابھی 17 سال سندھ حکومت بھی گنوایا ہے، بلوچستان حکومت بھی ہمارا اتحادی ہے، سینٹ کے چیئرمین بھی ہمارا ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی ہمارا ہے، قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی ہمارا ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ ایم پی اے بھی ہمارے سندھ میں ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تاریخ میں سب سے زیادہ ایم این اے بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے تاریخ میں 74 ایم این اے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے، اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ مجبوری ان کی یہی ہے کہ جو 64 بال بعد پشتونوں کو ایک نام دیا ہے، مجبوری اس کی یہی ہے کہ انہوں نے چھوٹے صوبوں کو حقوق دیے، مجبوری یہی ہے کہ انہوں نے عوام کے اوپر یہ مساوی حقوق کی بات کی ہے، مجبوری یہی ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ماضی میں کیا ہوتا رہا، یہ سندھ بلوچستان پختونخوا میں کیا ہوتا رہا. میں نام لوں گا سینٹرل پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کیا کرتا رہا. اصل پاکستان تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ایون کہ ان کے اپنے جنوبی پنجاب کے ساتھ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں میرومیاں، وہاں جو جنگلات اور وہاں جو کچے کے ڈاکو اور وہاں جو ریگستان آپ دیکھ لیں تو وہ اسی پنجاب کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت تنقید کرے، ضرور کرے وہ سیاست میں، لیکن تنقید اس لیول پہ نہ لائے جو اسٹارٹ میں میری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی ہے، لسانیت پہ نہیں ہو، فرقہ وارائیت پہ نہیں ہو، ان چیزوں پہ نہ ہو. بابا اسلام کو بھی ایک طرف رکھو، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہمیں کرے، ہماری جو زبان ہے ثقافت ہے اس کو بھی اپنی طرف رکھ لے، ضرور منائے، سب کو منائے، مگر نفرتیں نہ پھیلائے، ایک دوسرے سے لڑاؤ نہیں ہے. آپ کمپٹیشن کر لے تو آپ تعلیم کی کر لے، کمپٹیشن کر لے تو آپ صحت کی کر لے، کمپٹیشن. آج ہمارے سندھ میں جو اسپتالوں کا جال بچھا ہوا ہے، آپ مجھے بتاؤ کسی اور صوبے میں، آپ مجھے بتاؤ. یہاں پہ 10 ضلعوں میں NICVD SICVD بنا ہے دل کے امراض کا. یہاں بے نظیر ٹراما سینٹر 15 منزل آپ کے کراچی موجود ہے. یہاں آپ کا خیرپور میں جو ہے نا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا سینٹر موجود ہے. یہاں جو ابھی NICVD کے اندر SICVD کے اندر ہم لے رہے ہیں، فالج کا علاج بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا. مجھے بتاؤ پنجاب میں ہے کوئی اسپتال؟ بلوچستان میں ہے کیا؟ پختونخوا میں ہے کیا؟ وہاں بھی 12 سال سے PTI کی حکومت ہے کوئی اسپتال؟ وہاں پختونخوا کے لوگ تعلیم کے لیے کراچی آتے ہیں، روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں، صحت کے لیے کراچی آتے ہیں. تو کیا ہے کراچی میں ہے تو لوگ آ رہے ہیں. کراچی کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے تو لوگ یہاں روزگار اور تعلیم اور صحت کے لیے آ رہے ہیں، نہیں ہے تو پھر یہ دوسری جگہ پہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، یہ اکثر بات آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، مگر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب نہیں تھی تو جب لوگ کراچی زیادہ آتے تھے اور کراچی شہر زیادہ رونق والا تھا، مگر گزشتہ 15-17 سالوں میں تو کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. مگر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہماری، کیونکہ ہم ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. آپ پیپلز پارٹی کے 17 سال سے پہلے دیکھ لیں کہ کراچی میں کتنی آبادی تھی، آج کتنی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود بتایا کہ وہ افغان بستی خالی ہو گئی ہے تو سندھی آ رہے ہیں. تو بھائی وہ سندھی کیوں آ رہے ہیں یہاں؟ بھوکے مرنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں نا، کوئی روزگار کے لیے آ رہے ہوں گے کہ نوکری کے لیے آ رہے ہوں گے. اگر آ رہے ہیں یا جن لوگوں نے کیا ہے تو آپ یہ 17 سال پہلے کے کراچی کی آبادی دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ایک الفاظ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، ایک الفاظ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، اور ایک الفاظ زرداری صاحب کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے، اور ایک الفاظ بلاول بھٹو زرداری کے لیے. یہ 4 شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، کیا کیا کوالٹیز کے حوالے سے آپ کہیں گے؟ دیکھیں، میں اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا ہے. سٹیل مل اس زمانے میں لگایا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج 200 سٹیل نما جیسے ہونا چاہیے. اس وقت 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اوورسیز بھیجا تھا، پاکستانی کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ انٹروڈیوس کیا ہے. آج 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز ہے. اس زمانے میں جو انہوں نے پاکستان کو
وہ مراد دی یعنی پاکہ اگر آپ شملہ سمجھوتا دیکھ لیں, اگر شناختی کارڈ پاسپورٹ دیکھ لیں, یا اگر اسٹیل مل دیکھ لیں, یا سب سے بلکہ ایٹم بم, آج اگر انڈیا کو ہم نے شکست دی ہے تو اسی ایٹم بم کی بدولت ہی ہے. نہیں تو ہماری فوجیں تو ہماری آبادی تو کم ہے, ان کی تو 2.25 ارب ہے, ہماری تو 25 کروڑ ہے صرف. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو لگ رہی جنہوں نے خواتین کو مردوں کو برابر میں یکساں کی, چاہے وہ پولیس اسٹیشن کی شکل میں, چاہے وومن بینک کی صورت میں, چاہے میزائل ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو, بے نظیر بھٹو نے عوام کو یہ شعور دیا اور خود انہوں نے شہادت کر کے ان کو بتایا گیا انٹیلیجنس داروں نے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. جہاں کارساز کی ان کو حملہ ہوا 18 اکتوبر کا, اگلی صبح وہ لیاری میں موجود تھی. اگلی صبح 2 دن بعد اس نے سارے 14 کے لواکین کو بلایا بیٹھے اور وہ ایک مرد بن کے اس وقت ڈکٹیٹر کے ساتھ مقابلہ کیے. اس کے بعد اب آئیے آصف علی زرداری صاحب, ایک پشتونوں کو نام دیا ہے, پشتونوں کو صوبہ دیا ہے. 4 اکائی تھی پاکستان میں, بلوچ, سندھی, پٹھان اور پنجابی, ان کو نام دیے. لیکن اب وہ اکائی بڑھ بھی گئے, اب وہ بھی بڑھ گئے ساتھ میں آپ کا جنوبی پنجاب. مہاجروں پر ترس کیوں نہیں کھاتے؟ وہ صرف وہ لسانی بات آپ کہتے ہیں نہ کریں, مگر پشتونوں کو نام دیا, مہاجروں کا نام اگر دے دیں تو کیا اور زیادہ مضبوط نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو مہاجر کارڈ کا حوالہ دیا نا, میں مہاجروں کے ذاتوں نے دعور کے نہیں. میں دیکھیں میں کیا بتاؤں آپ کو, مہاجر آپ وہ ضرور ہیں, لیکن مہاجر کے ساتھ ساتھ اور بھی تو لوگ, کشمیری بھی ہے یہاں پہ, چھوٹی موٹی. انہوں نے کشمیر کو بھی ایک طرح سے نام دیا, گلگت بلتستان کو بھی ایک کردار ہے زرداری صاحب کا. مگر مہاجروں کا یہ شکوہ ہے کہ زرداری صاحب نے وہ محبت نہیں کی مہاجروں سے جو دوسری قومیتوں سے. آپ مجھے بتا دو کہ یہاں کراچی میں یاسین میں آپ کا میئر مرتضی واب مہاجر نہیں ہے, آپ کا وقار مہدی جو ہے نا مہاجر نہیں ہے, آپ کا نجمی عالم بول رہے ہیں مہاجروں کو استعمال تو کر رہے ہیں, مہاجروں کو دے کچھ نہیں. ایسا نہ کرے. آپ کا وقار مہدی, آپ کا نجمی عالم, ہمارے کتنے وزیر مشیر. آپ کے اس وقت جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ سارے سندھی نہیں, اکثریت پشتون ہیں, مہاجر ہیں. میں دیکھیں وہ ہمارے میں یہ کروں کہ آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فنڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو پیور مہاجر آبادی ہے وہاں خرچ ہو رہے ہیں. آج بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میئر صاحب یہ سن رہے ہوں گے مجھے, کہ سب سے زیادہ فنڈ خرچ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دینی چاہیے, مہاجر صبح نہ دیں مگر کچھ مہاجروں کے نام سے کام کر دیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ ناراضگیاں دور ہو جائیں. یونیورسٹی بناتے ہیں مہاجر کے نام سے, چلو یونیورسٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میرے حلقے میں یونیورسٹی میرے بل بیچ میں رہ گیا ہوا, تو میں آپ سے وعدہ ہے مہاجر یونیورسٹی. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ مہاجر, ہم اس میں ڈاکٹر قدیر صاحب بھی مہاجر ہیں, یا ہمارے وہ پرویز مشرف صاحب بھی مہاجر تھے, یا جاوید میاں بھی مہاجر ہیں, یا اور بھی اس طرح کے مہاجر, لیاقت علی خان صاحب ہیں, فاطمہ جناح صاحبہ ہیں, ان کے نام. دیکھیں میں کسی بتاؤں, دیکھو قائد اعظم بھی مہاجر تھے, آپ کا ٹسوری صاحب بھی مہاجر ہے, 40 سال میں انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے, سمجھے نا وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی نے جو مہاجروں کو عزت دی ہے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے 8-10 MNA MP سینیٹر ایڈوائزر جو نا وہ اردو اسپیکنگ ہے کہ نہیں ہے نا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, تو میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ یہ اگر عزت دی ہے تو کچھ دے کی دی ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا, بلکہ درخواست کروں گا, آپ کیوں جو نا مہاجروں کو باقی قوموں سے الگ کر رہے ہو؟ کیوں ہم سب پاکستانی بن گئے؟ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے پشتونوں کو ایک شناخت دی, ایک جو ہے وہ نام صوبے کا نام دیا, تو وہ مہاجر کہتے ہیں, پھر وہ ان کو چھپتا ہے نا, وہ ان کو موقع ملتا ہے آپ کے مخالفین کو. نہیں دیکھیں میں کیا بتاؤں, ایک صوبہ تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا, رہتے وہاں پشتون ہیں اور نام شمال مغربی سرحدی صوبہ. تو زرداری صاحب نے ایک نام جو اس کے جو لوگ ہیں, آپ کا اگر مہاجروں کا الگ آبادی ہے, اب آخری جو سن, دیکھو یہ آپ کے سننے والے بھی یہ کریں گے کہ میں کوئی گول نہیں, آپ کے مہاجروں کا کوئی الگ کوئی آپ کا علاقہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں سمجھ نہیں اپورچونٹی یہ ہے کہ کراچی کو آپ صبح نہ بنائیں, آپ دوبارہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیں. صدر زرداری صاحب اگر ٹھان لیں تو یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں. اس میں مہاجروں کی لسانی بات بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایوب خان کا جو ڈکٹیٹر تھا, خود ساختہ فیلڈ مارشل تھا, اس کا انتہائی متصبانہ جو ہے نا وہ عمل تھا, جو کراچی کی میں مطالبہ کرتا ہوں کراچی کو دوبارہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا لے, یہ مطالبہ. لیکن خدا کا واسطہ کہ آپ کراچی کو اگر صوبہ بنائیں گے تو یہاں 1.5 کروڑ پشتون ہے, یہاں بلوچ ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, پھر وہ معاملہ کہیں اور چلا جائے. میرے سے لکھ کے لے لو, میں تعصب والی بات اللہ مجھے نہ سکھائے. میں نے کہا پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ دیتا ہوں, میرے والد صاحب صدارتی ایوارڈ دیتا ہے انسانی حقوق. کبھی ہمیں اللہ لسانیت نہ سنا. ہاں پٹھان تو ہے, اب کیا کرے,
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ دارالخلافہ بنایا جائے؟ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور مہاجر کمیونٹی کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہوا یہ بھی پر ہو جائے گا. اور مجھے یہ ایک ذاتی میرا تجزیہ ہے، دیکھیں ہم تو صرف سوالات لے کے آتے ہیں عوامی، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج کراچی دارالخلافہ ہوتا تو کیا زیادہ مضبوط نہیں ہوتی کمپیریٹیولی نون لیگ؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس خود ساختہ فیلڈ مارشل کی سازش تھی جس نے کراچی کو یہاں دارالخلافہ نکال کے اور جا کے مرگلہ کے پہاڑیوں پہ اسلام آباد بنا دی. کیا ہے اسلام آباد؟ میری بات سنو، آج بھی جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. میں تو 4 گھنٹے میں بور ہوتا ہوں، ایک فلائٹ پکڑتا ہوں 24 گھنٹے میں دوسرا فلائٹ لے آتا ہوں واپس. اس وجہ سے ہے کیا وہاں پہ لیکن سوال میں یہ کروں کہ اب تو شہر بھی بڑھ گئے، 20-25 لاکھ آبادی ہو گئے. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کراچی کو مہاجر صوبے کی بات کریں گے، آپ سب سے زیادہ جو حیدرآباد کی مہاجر ہے اس کو کیا کریں گے؟ آپ میرپور خاص کے، آپ لاڑکانہ کے، آپ سکر کے مہاجروں کو کیا کریں گے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو کراچی ہے وہ پیور مہاجر آبادی نہیں ہے. یہاں میں نے کہا نا کہ آپ کی دیکھو میں دل کی بات بتا رہا ہوں. کراچی میں یہاں پہ اگر 2 کروڑ مہاجر ہے تو 1.5 کروڑ پشتون ہے. اسی طرح 50 لاکھ سندھی بلوچ ہے، دوسرے ہے. تو آپ اگر یہ چیز کر کے تو پھر یہ واپس لسانیت شروع ہو جائے گی، واپس افراتفری شروع ہو جائے گی. اس کو گلدستہ رہنے دے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل ایسے میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک چیز پہ اختلاف ہے تو لسانی فسادات دوبارہ اب کراچی شہر یا پاکستان نہیں بیئر کر سکتا، اب ان حالات میں، ان معاشی حالات میں نہیں بیئر کر سکتا. تو ایک ذاتی رائے ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں، کہ جس چیز پر میں مہاجر بھی تمام تنظیموں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک پاکستان کی محبت میں میرا کام نہیں ہے یہ کہ اگر مہاجر صوبے پہ کوئی اختلافات ہیں تو کیوں نہ آپ مہاجر صوبہ چھوڑ کے کراچی دارالخلافہ کی ایک مہم چلائیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایم کا ساتھ دے، مہاجر قومی موومنٹ کا ساتھ دے، وہ آپ کا ساتھ دے، اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ پچھلے سوال پہ جس پہ یہ بات چیت شروع ہوئی تھی. بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک لفظ. دیکھیے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جس نے پاکستان کے لیے، ہمارے آپ کے مستقبل کے لیے اس نے جو ہے نا وہ سر پہ کور باندھ کے، جہاں ان کی نانا کو جھوٹے کیس میں قتل کیا ہے، جہاں ان کی ماں کو قتل کیا ہے، جہاں ان کی 2 ماموں کو قتل کیا ہے، جہاں ان کے والد کو 12 سال جیل میں رکھا، اس شخص نے، اس کے لیے کیا کمی ہے؟ اس کے پاس اربوں کربوں کی جائیداد ہے، اس کے پاس نام ہے، ایک قبائلی سردار کا بیٹا ہے، ایک ایشیا کا عظیم ترین خاتون کا بیٹا اور اگلے کا نواسا ہے. اس شخص کو کیا چاہیے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو پورے زندگی جو ہے نا وہ بڑی عیش و عشرت سے گزار سکتی. انہوں نے سر پہ کفن باندھ کے آپ کے اور میرے مستقبل کے لیے پاکستان آئے، آپ کے اور میرے مستقبل کے لیے یہاں پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں. اور دوسری بات، آپ اس شخص کا دیکھ لیں جس کی عمر ابھی 34-35 سال ہے. اس 34-35 سال میں آپ مجھے بتاؤ اس کی کوئی غلطی تو مجھے بتا دیں. اس کی جو ہے نا وہ ایک مرتبہ وہ جو پی ٹی آئی والوں نے اس کو لا کے، وہ میں اس میں موجود تھا اس جلسے میں ڈی چوک میں جو کامپے ٹاٹ ہیں، تو وہ بلاول صاحب نے کہا کہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا وہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے ایڈٹ کیا، لیکن بعد میں سے کہا کہ اگر یہ چل رہے تو چلنے دو، پی ٹی آئی والے خوش ہوتے ہیں تو انہیں دو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر جہاں جاپان اور جرمنی کی سرحدیں آپس میں مل سکتی ہے، جہاں 12 موسم آ سکتا ہے، جہاں پتہ نہیں کیا کیا اگلے نے کہا ہے، سمجھے نا، اس کو ہو سکتا ہے وہاں اگر ایک اس کی سلپ آف ٹنگ بھی اگر ہوئے جو کہ نہیں ہے تو کیا نہیں، آپ بند لفظوں میں ذہنی مریض کی طرف تو اشارہ نہیں کر. نہیں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، میں کبھی بھی سیاسی لوگوں کے بارے میں، یہ بھلے پی ٹی آئی والوں کی تربیت ہے، کبھی بھی ہماری تربیت نہیں ہے کہ گالی گلوچ. ہاں اگر ٹاک شو میں اگر وہ مجھے ایک گالی دیتے تو میں 4 دیتا ہوں، بدلہ تو نہیں چڑھتا ہوں، وہ تو پھر پٹھانوں میں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کبھی بھی، میں دعوے کے ساتھ ہوں، سینکڑوں میرے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی میں نے پہل نہیں کیا ہے گالی گلوچ اور بدتمیزی. ہاں اگلا کر لیتا ہے، بدلہ میں نہیں چھوڑتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاروں شخصیات، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب، یہ یعنی چاروں شخصیات اگر ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہوتی آج؟ اگر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، یہ ایک اسمپشن ہے، ایسی ایک خیال ہے کہ چاروں شخصیات کی اپنی اپنی ایک الگ کوالٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو. دیکھیے آپ تو چاروں کو اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن آپ چاروں کو اپنے اپنا کام تو دیکھ لیں. آج سے 45 سال پہلے اسٹیل مل کی بنیاد جس عظیم شخص نے کی، آج پاکستان کہاں ہوتا؟ آج تباہ و برباد ہے اسٹیل مل.
آج سے 45 سال پہلے جس شخص نے 20 لاکھ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ انٹروڈیوس کرا کے 20 لاکھ اوورسیز کو پاکستان سے باہر بھیجا روزگار کے لیے، آج آپ کی کھربوں ڈالر جو نا آپ کو زر مبادلہ کی صورت میں آ رہی ہے، تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج اگر ہم نے دنیا کی دوسری بڑی آبادی والی ملک کو، ہندوستان کو ہم نے برتناک شکست دی ہے، تو کس شخص کی ایک وہ علامت ہے جو پاکستان کو آپ کو ایٹمی پروگرام بنا ہے؟ پھر بے نظیر بھٹو نے جو میزائل ٹیکنالوجی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر آپ ان کو اکٹھے چھوڑے پھر تو یہ تو دنیا کا سپر پاور بن جاتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ تسلسل ہوتی شریف ذوالفقار علی بھٹو کی، ایک سٹیل مل کے بجائے آج 200 نہیں ہوتی، ایک ایٹم بم کے بجائے آج دنیا پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. پھر بے نظیر کو لے لے، اگر اس کو آپ نے مختصر جو 2 حکومتی دیے 2 2.5 سال، آپ اس کو رہنے دیتے، آپ اس کو شہید نہ کرتے، تو وہ خاتون جو ایشیا کی عظیم ترین خاتون کہا جاتا تھا اور ہے، تو وہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کو لے لے کہ اس شخص نے آپ کو، میں نے چند کارنامے اس کو گنوایا، آپ مجھے بتا دو اس شخص نے کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں، کبھی بھی اس نے افراتفری کی بات نہیں، کبھی بھی نہیں. حالانکہ ہم چاہے تو ہم بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ سندھی کا، پٹھان کا نعرہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو بھٹو صاحب کے وقت میں جو ووٹ ملا اس کے بعد ہمارے اقتدار نہیں آئے، تو ہم بھی لگا سکتے ہیں. لیکن کبھی آصف علی زرداری صاحب نے نہیں لگائے، کبھی ہم نے کسی اور بلوچ کاٹ کا جو ہے نا ہم نے استعمال نہیں کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ چاروں اکٹھے ہوتے تو آج میں کہتا ہوں کہ امریکہ کی جگہ پاکستان ہوتا. اگر ہم ان چاروں شخصیات کو دیکھیں، جس میں سے 2 شخصیات تو یقیناً، بلکہ تینوں شخصیات اگر ہم کہیں کہ سوائے بلاول بھٹو زرداری کے، تینوں شخصیات کو کبھی نہ کبھی اریسٹ بھی رہے، کبھی نہ کبھی سیاست سے دور بھی رہے، سیاسی شہادتیں بھی ملی اور ایک عدالتی سزا بھی ملی. اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں بانی ایم کیو ایم، بانی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے سربراہان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی دور میں سیاست سے دور رکھا گیا. کسی سیاستدان کو سیاست سے دور رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مگر تھوڑا سا آپ اس کو سب کو ایک ساتھ نہ ملائیں. آپ الگ الگ سب کا کردار دیکھ لیں، آپ الگ الگ دیکھ لیں. بھٹو صاحب کو جس جعلی مقدمے میں، اور پاکستان کی مجھے 31 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرے، آج تک کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں چلا. آج تک 109 جو سیکشن ہے اس کے تحت کسی کو سزا نہیں دی ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے ماتھے پہ تو کالک لگا ہوا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کالک لگا ہوا ہے. بھلے اس نے فیصلہ دے دیا کہ بھٹو کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، تو بھائی ہمارا بھٹو، آپ نے ضیاء الحق کی قبر کو اکھاڑ کے باہر کیوں نہیں پھینکا؟ میں کہتا ہوں بم سے اڑا دیتے اس کی قبر کو. آپ آرڈر تو کرتے، جس طرح وہ ہمارے ایک جو چیف جسٹس تھے، جسٹس گلزار، نسلا ٹاور کو بم سے اڑا دو. یار یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے لوگ انصاف دینے والے. اس بندے کے غصہ عجیب، ایک بیوقوفوں والی باتیں اس نے کی ہے. میں یہاں سے گزرتا تھا پی ایس ایچ ایس سے، بنگلے وہ کلمند آدمی، کراچی ہے، میٹروپولٹن سٹی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تو بنگلے یا بیچارہ ہے، بنگلے ہو جائے، کوئی بلڈنگ نہ بنے. پھر وہ جو نسلا ٹاور تھے، جن لوگوں نے پونجی جمع کی ہے، آپ نے کہا اشتہار دی باقاعدہ ڈان اور جنگ اخبار میں بم سے اڑا دو. او بھائی کمبخت آدمی، کس سے تم غصہ نکال رہے تھے؟ کس نے تمہارے دم پہ پاؤں رکھا؟ تم نے اس کو وہی کی ہے. وہ جو غریب ایک معذور شخص جو ویل چیئر پہ جا رہا تھا کہ میں کبھی پاکستان نہیں آؤں گا، اس کی بدوا تو اس کمبخت کو تو لگے گی. بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس نہیں، فرعون تھے. اس سے پہلے ثاقب نصر چیف جسٹس تھے، فرعون تھا. اس سے پہلے وہ کانا دجال فرعون تھا. کیا ہماری جوڈیشری رہی ہے؟ یہی ہمارے جو چاچے مامے بانجے جو ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں، یہی تو انجام ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کی اگر آپ دیکھ رہے آج اگر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. کیا جے ایچ کیو پہ جو نے دھرنا دیا ہے وہ کس لیے دیا؟ میں اس کو مختصر اگر سوال کر دوں تو کیا بانی ایم کیو ایم اور بانی پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے دور رکھنا آج بہتر عمل ہے؟ دیکھیے میں یہ بات کہوں گا، بہت سارے لوگوں کو برے لگتے ہیں. آج بھی جو مہاجر نوجوان ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو آپ بھی مان رہے ہو نہیں ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً الطاف حسین صاحب نے غلطی کی ہے، یقیناً کی ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، اس کی سزا ملی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی سزا اتنی دور تک نہیں ہونا چاہیے. اس کو سنجا سنجو کے، بلکہ وہ تو کئی مرتبہ معافی بھی مانگ چکا ہے، اس کو واپس لا کے اور یہاں پہ کر کے اور یہ چیز کر کے کہ بھائی خدا کا واسطہ جو پہلے لسانیت تھی، جو ماجر سندھی پٹھان جو فسادات تھے، ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے. یقیناً موقع ملنا چاہیے، کیونکہ ان مخبروں کو ٹولے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ماجروں کے لیے کچھ کام. یہ مزید ماجروں کو مروائیں گے، کام نہیں کریں گے. یہ لکھ لیں میری بات آج. باقی جو عمران خان صاحب ہے اس نے بھی غلطی کی ہے.
انتہا درجے کی غلطی کی ہے. لیکن اب مجھے بتاؤ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ آج بھی وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں, آج بھی وہ اپنے کیے پہ پچھتاوا نہیں ہے اس کو, آج بھی وہ جو کرتوت اس نے کیے فیض حمید کے ساتھ اس پہ کرپشن کی تو ہم بات ہی نہیں کریں, کرپشن پہ تو سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے. تو جس کو چور ڈاکو کہتے تھے خود چوری کے کیس میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ الطاف حسین یہ ریلائز کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ غلطی کی میں نے, کہ میں کہتا ہوں اس کو واپس اجازت دینی چاہیے. اور الطاف حسین صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پھر لندن سے سیاست نہ کرتے, آئیے یہاں پہ ایک بنگلہ لے, بڑا زبردست بنگلہ لے, بھلے آپ 90 میں بنا لیں, ادھر ہی بنا لیں, یہاں پہ کریں, پھر یہ لندن سے نہ سیاست کر لے. تو میں یہ کہوں گا اگر کوئی سیاستدان کو پچھتاوا ہو اپنی غلطی پہ تو اس کو میں کہتا ہوں انسان ہے, خطا کی پتلا ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے, میں یہ کہوں گا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں, جو میں آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں, کہ جو غلطی بڑے لیول پہ مثال ایک یہ ہے کہ 9 مئی کے موقع پر بانی پی ٹی آئی نے پہلے تو یہ کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے, اور بعد میں کہا کہ اگر مجھے نہیں چھوڑا گیا تو یہ دوبارہ دہرایا جا سکے گا. تو یہ وہ غلطی بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور یہ غلطی بار بار دہرانے کی بات کر رہے ہیں, مگر ان کو اس لیول کی سزا نہیں دی گئی جو بانی ایم کیو ایم کو دی گئی. وہ سزا کافی لمبی ہو گئی, جبکہ انہوں نے ایک ہی دفعہ. جی بالکل, یہ تو میں کہا ہے, کئی مرتبہ کہا ہے, وزاری بات ہے. اس نے جو تقریر کی تھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک آدمی نے تقریر کر لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک انسان خطا کا پتلا ہے تو وہ اس پہ معافی اس نے مانگی ہے, معاف کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کی جو غلطی ہے وہ دوسرے ٹائپ کی ہے. نہ اس نے صرف آرمی چیف کو, نہ پاک فوج کو, ان نے تو شہدا کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا. اس کی معافی کس کے پاس ہے؟ نہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, نہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے, نہ شہباز شریف کے پاس. نہیں, میری بات سنو, جب جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ان کی یادگاروں کو آپ نے جلا کے راکھ کر دیے, تو معافی کس سے؟ معافی آپ ان سے مانگے, شہدا کی. اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ضرور معافی ملنی چاہیے. میں بار بار یہ ٹاک شو میں کہتا ہوں, نہ زرداری صاحب کے پاس, نہ آصف منیر صاحب کے پاس, نہ شہباز شریف صاحب کے پاس اس کا اختیار ہے کہ معاف کرے. کیونکہ شہدا کے جن کو پیاروں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ کبھی اس کی فیلنگ آپ نے دیکھی؟ یعنی کسی کا گھر کا جو ہے نا وہ شہید ہو جائے, پاکستان کے لیے قربانی دیے, اور وہ جا کے آپ اس کی یادگار کو جلا کے راکھ کر دے. آپ جس ایم عالم کے سمبولک جہاز جو انڈیا کے جہاز گرائے, 5-6 جہاز گرائے, اس کو آپ نے جلا لیے. جس ایٹم بم کی نشانی ہمارے چاغی کپاڑ, اس کو جلا کے راکھ کر دیے. جس پی ٹی وی پشاور نے, ریڈیو پشاور نے, جس نے پاکستان کا اعلان کیا کہ پاکستان بن گیا, اس کو آپ نے جلا کے رکھ دیا. تو آپ کی دشمنی تو ایک آدمی سے نہیں ہے, آپ کی تو پورے ملک سے دشمنی ہے. تو اب اس کی سزا کیا ہو؟ سزا تو اس کو ضرور ملے گی. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ فیض حمید کو 2 جوتے مارے جائیں, یہ طوطے کی طرح بولے گا یہ. اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, میں کئی عرصے سے کر رہا ہوں. 20 مئی 2022 کی جی ٹی وی کا اور 24 نیوز کا ٹاک شو دیکھ لیں. میں نے یہ بات مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی کہیں, کیونکہ زرداری صاحب کی دور اندیشی بڑی خطرناک ہے, کہ ایک بیان بڑا آج کل ہمارے کلیگ صحافی ہیں حامد میر صاحب, تو انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس جب ایک دفعہ بات ہو رہی تھی فیض حمید صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تیری فائل ایک دن میرے پاس آ جائے. تو فیض حمید نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, مگر آج تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے, صدر پاکستان کے پاس غالباً آرٹیکل 245 سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ صدر پاکستان کے پاس سزا معاف کرنے کا اختیار ہے, لیکن صدر پاکستان بھی نہیں کرے گا اس کو معاف. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے مل کے, دیکھیے ہم پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے جب عمران خان صاحب نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا, اور یہ ختم کر کے دیا ہے کہ 6 دن بعد میں واپس آؤں گا. 6 دن کے بجائے وہ 6 مہینے بعد آیا, مگر ڈی چوک نہیں آیا, وہ چلا گیا وہاں پہ سیدھا جی ایچ کیو پہ. اور این 2 دن بعد آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ ہونا تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر ہوگا یا کوئی اور ہوگا, لیکن 2 دن اس کو پتا تھا کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا وہ ڈی جی آئی تھے, اور اس نے وہ ہیروں کا جو ہے نا کیس اٹھایا تھا کہ وہ 5 کیرٹ 6 کیرٹ کو جو کہانی آ رہی تھی. اور اس بیس پہ بقولی میڈیا کے رپورٹ کی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کے پاس گئے کہ بھائی اس آدمی کو, غالباً 8-9 مہینے کے بعد اس کو اٹھایا. تو اس کو یہ خطرہ کہ یہ نہ جائے. تو آپ مجھے بتاؤ وہ چیز کی, چلو میں کہتا ہوں وہ بھی ایک آپ نے ایک سیاسی کیا تھا, جو بھی ایک چیز ہے معافی کے قابل ہے ایک لحاظ سے, ٹھیک ہے, آپ نے ایک سازش کی جو بھی. لیکن آپ نے جب شہدا کی یادگاروں کو جلایا, آپ نے یہ سب کچھ جنا ہاؤس جس کو کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں اس کو جلایا, آپ نے یہ ریڈیو جس نے پاکستان کا اعلان کیا, آپ نے امام عالم کی جہاز, ان کی معافی کس کے پاس ہے؟ مگر بات یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج بھی ہم ابھی پچھلے دنوں جو آسٹریلیا کے اندر ایک ایشو ہوا کہ ایک مسلمان نے حملہ کیا, اب انڈین ٹرول کر رہے تھے پاکستانیوں کو کہ پاکستان دہشت گرد ہے.
اور یہی ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکس جب سے انہوں نے ایک فیسلٹی نکالی کہ لوکیشن پتہ چل سکے تو وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل وہ اکاؤنٹ تھے, خاص طور پہ انڈیا سے چل رہے تھے, وہاں سے سارے لک آفٹر ہو رہے تھے, تو وہ بھی ٹرول کرنے لگ گئے پاکستان آرمی کو, پاکستان کو. تو آج جب بھی ہمارا دشمن ملک پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز ٹرول کرتا ہے تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست نادان چند دوست وہ اس کو ٹرول کرتے ہیں. تو یہ تو آج بھی جاری ہے, تو معافی تو دور کی بات, یہ تو ان کا بس چلے تو 9 مئی یہ روز کریں گے. نہیں, وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر نہیں ہماری باتیں مانیں گے یہ دوبارہ ہوگا. یہ تو 9 مئی کی بات کہا ہے انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں چونکہ جیل ریفارمس کمیٹی کا میں 10 سال گورنر سندھ کا حصہ رہا ہوں اور ہم نے جیل کے اوپر بڑا کام کیا کراچی میں, تو مجھے جیل مینول یہ ساری چیزیں تو زبانی یاد ہیں. اور پھر آرٹیکل 10 ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں آیا تھا, اس میں یہ کہا کہ آپ کوئی بھی ملزم ہو اس کو آپ وکلا سے رسائی اس کے گھر والوں سے آپ کر سکتے ہو. اور ہمیشہ میں مخالفت کرتا رہا ہوں کہ آپ کیوں روکتے ہو ان کی عمران خان سے ملاقاتیں. لیکن 20-25 دن بعد جب یہ عظما بی بی کو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اس ملاقات کے بعد جو ہے نا وہ ایکس اکاؤنٹ پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا. اور اس سے پہلے جا کے پاکستان کے غدار, پاکستان کے دشمن مجیب الرحمان کا, شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اس نے ڈالی ہے, غالباً آج بھی پڑی ہوگی اس میں. اس کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں نا, کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کو مجیب الرحمان کو اپنے لوگ آن نہیں کر رہے بنگلہ دیش کے اندر, کہ وہ غدار تھا, اس نے بنگالیوں کے ساتھ بھی غلط کیا. یہ چیز کیا. تو سوال یہ کہ اب یہ چیزیں موجود ہیں. اب ایسی صورتحال میں دیکھیں, آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 ہے فنڈامنٹل رائٹس. آپ کو جلسے جلوس, پارٹی, سیاسی سب چیز کی اجازت ہے, مگر اگلا فکر ہے قانون کے دائرے میں. جیل میں ملنے کے تحت یہ ہے کہ آپ وکلا سے مل سکتے ہو قانون اپنا کیس کے حوالے سے, آپ گھر والوں سے مل سکتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہ گھر والوں سے مل کے واپس آ کے بارہ جا کے جنرل عاصم جس نے ہندوستان کو شکست دی ہے, جس کو اسی حکومت نے کابینہ نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیے, آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح غلیظ گفتگو کر لے. تو ان چیزوں سے کیا چاہتا ہے وہ اور کس طرح چاہتا ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہی غلط ہے. اس کے اوپر سوچنا چاہیے. کیا بزدار کے جو عین غنی سے اپوائنٹمنٹ تھا وہ صحیح تھا, وہ ڈمی نکلا؟ کیا پرویز خٹک صحیح نکلا؟ کیا محمود خان وزیر اعلیٰ صحیح نکلا؟ کیا گنڈاپور صحیح نکلا؟ تو یہ 4-5 اگر غلط نکلے, صحیح نہیں نکلے, خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کرپٹ ہے, تو یہ سہیل افریدی صاحب کہاں سے صحیح نکلے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ خیبر ضلع کا افغانستان کے بارڈر پہ ان کا ایریا ہے. یہ افریدی قوم جو انتہائی غیرت مند قوم ہے, دلیر قوم ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے لیے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنا ہے, اور کوئی مقصد اس کا نہیں. بڑی سیاست پہ بات ہوئی, دوسروں پر بات ہوئی, کوئی لمحہ ایسا آیا کہ سیاست چھوڑنے کا سوچا؟ نہیں سوچا ہے. اس وجہ سے دیکھیے سیاست تو خدمت کا نام ہے. تو بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے بندہ, بات نہیں مانی جاتی یا فنڈز نہیں ملتے یا عوامی تنقید ہو جاتی. نہیں, ہو چکا ہے یہ مرحلے, کئی مرتبہ آ چکے ہیں. لیکن سوال یہ کہ سیاست کا مطلب ہے خدمت. لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, جب کوئی بندہ کسی اور کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہتے ہے, یار میں نے سیاست کے لیے, تو لوگوں نے بدنام کیا ہے. سیاست کا مطلب بیسکلی خدمت ہی ہے. آپ خدمت کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ویسے میرے باپ دادا سے پیشہ ہے یہ سماجی کام. تو میں, اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو کئی مرتبہ آپ نے کئی لوگوں کو میں نے روزگار پہ لگایا, وہ اگلے الٹا خلاف سازش کرتے. کئی جگہ پہ میں نے کام کیے, وہاں سے ووٹ نہیں ملا. کئی اس طرح جو ہے نا وہ اپسیٹ رہا ہوں, اس میں کوئی نہیں, باتیں بھی ملی ہے, سازشیں بھی ملی ہے, سب ملی ہے. لیکن جب آپ کا دل میں ایک چیز ہو خدمت کرنا, تو پھر یہ سب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جس دن میں یہ ٹرسٹ کھول رہا تھا اس دن میں نے سوچا کہ میں جیل بھی جا سکتا ہوں, FIR بھی ہو سکتا ہوں, مار بھی کھا سکتا ہوں, قتل بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ چیزیں سوچ کے میں نے سماجی کام شروع کیا, اور یہ چیزیں سوچ کے میں سیاست, میں نے کہا نا سیاست کبھی جیل کبھی ریل. اگر بیٹا سیاست میں آنا چاہے اجازت دیں گے؟ جی بالکل دوں گا. میں تو چاہتا ہوں آ جائے. کل کا میں نہیں رہوں تو یہ کام تو تسلسل تو رہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ برابر والے روم میں بیرسٹر ہیں, ہم انگلینڈ سے آئے اور ماسٹر بھی کیا وہاں سے, اور میرا چھوٹا بھائی بھی بیرسٹر ہے. میں اس بیٹے کی چیئر پہ ہی بیٹھا ہوں. ہاں جی, تو اس کی چیئر پہ بیٹھے ہو. تو یقیناً میرے 2 بھانجے وکیل ہیں, میرے چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی لاء کر رہے ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تسلسل رہے. اور یقیناً جو وکالت اور سیاست ہے یہ دونوں جڑے ہوئے آپس میں. آپ کی وکالت کے جو ہے نا یقیناً آپ کے لوگوں کو انصاف سے وہ ہے, اور سیاست کا بھی وہ مقصد ہے. اور اگر دونوں شعبے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی وکیل ہیں پاکستان کی, جو شروع میں جو 7 وزیر اعظم رہے پاکستان کے, اس میں سے 6 وکیل تھے. آپ کو بھٹو صاحب وکیل,
آپ کا نواز شریف صاحب وکیل، آپ کا شہباز شریف صاحب وکیل، آپ کا علامہ اقبال وکیل، آپ کا قائد اعظم وکیل، تو پھر اس کے بعد آپ سیاسی لیڈران کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر آپ کو وکیل ملیں گے، اس وجہ سے کہ سیاست کی جو بھی جیل کا بھی ریل کی بات میں اس وجہ کر رہا ہوں کہ ہمارے خلاف فائر کرتی ہے تو وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، میلاٹ بیل دے دے. وہ آگے مطلب جج نے پوچھا نا کہ ملزم کو بلاؤ، میں کہ سر میں خود ملزم ہوں. آخری سوال آپ سے، بڑے ہی ایک اچھے نوٹ پہ ہم ختم کریں گے اپنے اس پروگرام کو. بڑا اچھا آپ کے ساتھ رہا. اگر آج آپ کی ملاقات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور آپ ان سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ قوم سننا چاہتی ہے، وہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو خدمت آپ کر رہے ہو یا جو جس لیول پہ آپ سیاست کر رہے ہو اس کو جاری رکھیں اور اس کو مزید بڑھائیں، اور اس میں تھوڑا سا اپنے صفوں میں بھی دیکھ لیں کہ کون کام کرنے والا ہے، کون کام نہیں کرنے والا ہے. اس کو ضرور دیکھیں. یہ سب سے پہلا سوال ہوگا میرا. بہت بہت شکریہ مندو خیل صاحب. ایک نہایت ہی بہترین زبردست انٹرویو، اور یہ وقت کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا. ہمارا پلان اتنی دیر کا نہیں تھا، مگر ایک پازیٹیو رسپانس، تنقید کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اور اگر میں کہوں کہ جتنے انٹرویوز اب تک میں سیاسی لیڈرانس کے لیتا رہا ہوں تو ان میں سے کوئی چند ایک ہوں گے مندو خیل صاحب جنہوں نے اپنی پارٹی کی غلطیاں بھی تسلیم کی اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی. یہ وہی نیریٹو ہے، یہ وہی حوصلہ ہے، یہ وہی سوچ ہے جو پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی پر لے جائے گی. اپنے ہوسٹ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کو اجازت دیجیے گا. دیکھنا نہ بھولیے گا ہر ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پر، ساتوں دن 24 گھنٹے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. ہمارے تمام پروگرامز، ان کی ریلز، ان کے شارٹس اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس مہمان کے ساتھ اگلا پروگرام کریں، ضرور بتا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.